السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له۔ قال الله تبارک وتعالى وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز طلباء کرام، آج 1 مارچ 2023 بروز بدھ ہے اور آپ کے یہاں جامع مسجد نیاز بلال گنج لاہور میں ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کورس کی ابتدا اپنی آب و تاب سے جاری ہے۔ میں جس عنوان پہ آپ کی خدمت میں بات کرنے لگا ہوں وہ کوئی بیان اور خطابات کے انداز کی بات نہیں ہے، وہ ایک سبق، اور سبق کا عنوان ہے حجیت حدیث۔ حجیت حدیث کہتے ہیں حدیث پاک کی اہمیت، حدیث پاک کی حیثیت کو، حدیث پاک کی ویلیو کو حجیت حدیث کہتے ہیں۔ تو یہ حجیت حدیث کے بارے میں ہے۔ اگر ہم اس کی انگلش میں اس کا ٹاپک کا نام لیں تو بنتا ہے دی اتھارٹی آف سنہ، سنت کا مقام اور مرتبہ شریعت کی نظر میں کیا ہے، یہ ہمارے سبق کا عنوان ہے۔ تو حجیت حدیث کا سبق شروع کرنے سے پہلے بنیادی طور پہ 1-2 باتیں سمجھاتا ہوں، دلائل بعد میں۔ حجیت حدیث دراصل یہ حجیت پیغمبر، حجیت کہتے ہیں پیغمبر علیہ السلام کی بات کی حیثیت کو۔ تو بات کی حیثیت تب ہے جب ذات کی حیثیت، ہم نبی کی بات کی حیثیت بھی مانتے ہیں، نبی کی ذات کی حیثیت بھی مانتے ہیں۔ نبی کی ذات کی اہمیت ہو تب تو نبی کی بات کی اہمیت ہے۔ دیکھو دنیا میں ہم ہر اس آدمی کی بات کو کان لگا کر سننے پہ بھی تیار ہیں جس بندے کی ذات کی اہمیت ہماری نظر میں، ہمارے دل و دماغ میں ہے، اور جس شخص کی اہمیت ہمارے دل و دماغ میں نہ ہو ہم اس کی بات سننے میں کوئی ویلیو نہیں دیتے، کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی اہمیت کو دیکھ کر حضور پاک کی ذات کے ساتھ حضور کی بات کی اہمیت بتائی جاتی ہے۔ تو حجیت حدیث کا اردو ترجمہ ہوگا نبی کی بات کی اہمیت، یہ ہے حجیت حدیث۔ میں نے عربی میں بھی، انگلش میں بھی، اردو میں بھی تینوں معنی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اب ضرورت کیوں ہے ہمیں اس عنوان پر پڑھنے پڑھانے کی؟ کیا نبی کی بات کی حیثیت کوئی نہیں مانتا؟ بابا جب ہم نبی کو مانتے ہیں، ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ہم حضور پاک کو رسول مانتے ہیں، امام الانبیاء مانتے ہیں، خاتم الرسل مانتے ہیں، تو ان کی بات کی اہمیت کیوں نہیں ہوگی؟ تو بابا ہے، لیکن پڑھانے کی ضرورت کی ایک وجہ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ دنیا میں ایسے بدبخت بھی موجود ہے جو کہتے ہیں نبی کی حدیث کی کسی قسم کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں، اور وہ دلیل میں اللہ کا قرآن پیش کرتے ہیں۔ کیا بھئی دلیل ہے تمہارے پاس؟ کہتے ہیں قرآن کس نے دیا؟ کہا حضور نے۔ کس سے لیا؟ کہا جی اللہ سے۔ بس نبی کا دینا پورا ہو گیا۔ اب جو اللہ نے ہمیں کہا ہے ہم اس سے دیکھیں گے، عمل کریں۔ یہ کیا مطلب ہوا؟ خدا کے بندے جیسے تمہیں ڈاکیا خط دے جاتا ہے، ڈاکیا آیا، چٹھی رسان آیا، پوسٹ مین آیا، آ کر کہا یہ خط لے لو، آپ کو فلاں نے لکھا ہے، خط لے لیتے ہیں۔ تو ڈاکیے کا کام تھوڑی ہے اس کو خط کو سمجھائے، ڈاکیے کی تھوڑی ذمہ داری ہے وہ کہ تمہارے لیے خط میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے۔ ڈاکیے نے نہ خط کھولنا ہے، نہ خط پڑھنا ہے، نہ خط سمجھانا ہے، بلکہ اس کے ذمہ خط پہنچانا۔ تو نبوت، رسالت، رسول، اس کو بھی شریعت کا نعوذ باللہ ڈاکیا سمجھ کے وہ لوگ کہتے ہیں کہ نبی کا کام بھی پہنچانا تھا، سمجھانا نہیں ہے، ہم جانے اور اللہ کا قرآن۔ یہ بنیاد کن کی ہے؟ پرانے زمانے میں تو مختلف فرقے تھے، کہیں معتزلہ ہے، کہیں کون ہے، جو
احادیث کی اہمیت کا انکار کر دیتے ہیں۔ آج کل پورا مذہب بن چکا ہے، پورا مذہب، جن کو دنیا منکرین حدیث بھی کہتی ہے، پاکستان میں ان کو پرویزی بھی کہا جاتا ہے اور اہل قرآن بھی کہا جاتا ہے۔ یہ منکرین حدیث، پرویزی، اہل قرآن، یہ تین مصیبتوں کے ایک ہی نام، ایک ہی چیز۔ تو یہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں نبی کی بات کی اہمیت نہیں، اس پر اوٹ پٹانگ سے لے دے کے نا وہ دلیلیں دیتے ہیں، اور اتنی خطرناک دلیلیں ان کی کہ ان کا توڑ نہ کیا جائے نا تو یقین مانو سمجھانا یہ مسئلہ مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے یہ ٹاپک آپ کے اور میرے سامنے پیش نظر ہے۔ آج کے یہ سبق کس وجہ سے ضروری ہے؟ بھئی جو نبی کی بات کو مانتا ہے، جو نبی کی ذات کو مانتا ہے، اسے حضور کی بات کو ماننا چاہیے۔ لیکن یہ عجیب نظریہ ہے کہ نبی کی ذات کو تو مانتے ہیں، نبی کی بات کو نہیں مانتے۔ اسی لیے اہل اسلام، تمام علماء کرام جتنے دنیا میں، سب نے اس بات پہ اتفاق کیا ہے کہ جس طرح نبی کی ذات کا منکر اسلام سے باہر ہے، ایسے ہی نبی کی بات کا منکر بھی اسلام سے باہر ہے۔ یہ بات طے ہے۔ صرف قادیانی بے ایمان نہیں ہے، وہ بھی قادیانی کی طرح بے ایمان ہے جو نبی کی ذات کے ساتھ نبی کی بات کا بھی انکار ہے، نبی کی بات کی اہمیت۔ یہ میں صرف مسئلہ کھول رہا ہوں، دلائل میں آگے چلاؤں، صرف تنقید پیش کر رہا ہوں، وضاحت آپ کے سامنے کر رہا ہوں کہ مسئلہ ہے کیا۔ ایسی مخلوقات دنیا میں بستی ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں یہاں سمجھانے کے طور پہ، اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ ایک بار ایسا ہوا، ہمارے کراچی میں دوست تھے مولانا نور صاحب، انہوں نے مجھے کال کی، مفتی صاحب ڈیرہ اسماعیل خان تمہارے شہر کے اندر میرے جاننے والے رہتے ہیں، وہ آپ کے پاس ایک شخص کو لے کر آئیں گے جو حدیث پاک کا انکاری ہے اور اللہ کے قرآن سے دلیلیں دیتے ہیں، اس سے آپ بات کر لیں، اسے سمجھا۔ آج کل تو مجھے اس طرح کی ملاقاتوں کا وقت بہت مشکل ملتا ہے۔ اس زمانے میں الحمدللہ اوقات میرے پاس اس طرح ہوتے تھے کہ بندہ ٹاکرا دے کے کسی فضول کے ساتھ 1-1.5 گھنٹہ بندہ ضائع۔ آج کل تو یقین مانے کہ بندہ کہہ رہے جی بات کر لو، دفعہ یوٹیوب سے جا کے سن لے، فیس بک سے سن لے، کسی گوگل سے سن لے، ہمارے پاس تو اس بے وقوف کو سمجھانے کا وقت نہیں ہے۔ یقین ہاں تو ضروری ہو تو پھر میں بات کروں، ورنہ 100 سوالوں کا ایک جواب، یہ بہت آسان تھا۔ میں مسجد بیٹھ گیا، میں نے کہا بلایا، انہوں نے کال کی بڑی عزت احترام سے، انہوں نے کہا حضرت وہ سب مجھے پہچانا، میں نے کہا وہ میرے ضلع کے لڑکا تھا، کہا ہم 3 بھائی ہیں، ہم آپ کو شب جمعہ پہ ملے تھے فلاں وقت۔ میں نے کہا ہاں آپ کی میری ملاقات ہوئی، یاد ہے۔ انہوں نے کہا جی ہمارا ابا جی ہے اور وہ گھر میں اہل قرآن بن گئے، پرویزی مذہب اختیار کر گیا ہے کہ نبی کی بات کی اہمیت نہیں، ہم حدیث نہیں مانتے بس قرآن مانتے، تو اسے میں لے کے آؤں گا اور وہ اپنے ساتھ قرآن پاک بھی لائے، یہ بس آپ تیاری رکھیں۔ بچے بڑے پریشان تھے کہ پتہ نہیں ہوگا کیا، تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے، اللہ کا قرآن لائے گا تو ہماری کتاب ہے نا، کوئی بے ایمانوں کی کتاب تھوڑی ہے، کوئی نہیں مسئلہ، اسی کے قرآن سے دلیلیں دکھائیں گے، بابا پریشان نہیں ہوتا، اب لے۔ تو وہ اپنے ابا جی کو لے کر آ گئے، تینوں بیٹے ماشاءاللہ مسلمان، تبلیغ میں وقت لگا ہوا، دیندار، اور باپ ان کا پرویزی۔ وہ آ کے بیٹھ گئے، میں نے ان کے والد کو دیکھا تو سفید ریشہ، سفید داڑھی۔ اب سفید داڑھی والے سے بات کرتے بندے کو حیا بھی آتی ہے، لیکن اب کفر اسلام کا مسئلہ تھا نا، اب تو حضور کی ذات کے تحفظ کا مسئلہ تھا۔ تو میں سبھی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد، اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہوتی نا۔ تو میں نے کہا جی بابا جی دسو کی گل۔ اب بابا جی کا انداز، بابا جی نے تھیلے سے قرآن کریم نکالا اور مجھے کہا بیٹا میں قرآن لایا ہوں، کہیں یہ نہ ہو تم اپنے مولویوں والے قرآن لے آؤ، میں اس قرآن کو لایا ہوں، اس قرآن سے مجھے دکھائیں کہ ہمیں بخاری شریف کی حدیثیں ماننی چاہیے، مسلم شریف کی ماننی چاہیے، صحیح ابن ماجہ کی مختلف چیزوں کی کتابوں کے نام ماننا چاہیے، دکھاؤ یہاں لکھا ہوا ہے۔ میں نے کہا اور بھی میرے سوالات، یہ پہلے حل کر۔ میں نے کہا یہ قرآن پاک کس کا ہے؟ اللہ کا۔ میں نے کہا اوپر تو لکھا ہوا، تاج کمپنی نے چھاپا ہے، اوپر تاج کمپنی نے لکھا ہوا تھا، تو یوں پہلا ٹائٹل صفحہ میں نکالا نا، دیکھو تاج کمپنی لکھا ہوا، تمہارا عقل نہیں ہے؟ میں نے کہا یہ جواب ہے۔ میں نے جواب پوچھا عقل ہے یا نہیں ہے، یہ تو تجھے 5 منٹ میں پتہ چل جائے، مجھے بتا ادھر تاج کمپنی کیوں لکھا ہے؟ تاج کمپنی اللہ ہے؟ اچھا میں نے تو چڑھائی کر دی، کیسی باتیں کرتے ہو؟ میں نے کہا جیسے سنتے ہو،
کبھی بھی آپ دلیل میں مضبوط ہوں، یہ سبق کا حصہ سمجھ کے آج اپنے دل پہ لکھ لو، اہل باطل سے، اہل کفر کی زبان سے متاثر نہ ہو، وہ سو بک بک کرتا پھرے، آپ اپنی بات پہ مضبوط رہو، اس کا جواب آتا ہے ہاں کرو، نہیں آتا نہ۔ اور رات میں بات کر رہا تھا، ٹنڈو جام میں ہم تھے، ہمارے دوست فرحان لغاری، اللہ پاک کو اس بچے کی زندگی میں برکات عطا فرمائے، مجھے کہنے لگا استاد جی ایک مرتبہ مناظرہ ہو گیا، اور مناظرے میں جب میں گیا تو میں جب وہاں پہنچا تو سامنے والا مخالف مناظر موضوع تبدیل کرنے لگا، بات چل رہی تھی مسائل پہ، وہ لے آیا عقائد پہ، تو کہتا پہلے عقیدے ثابت کرو، تو کہتا استاد جی میں نے بڑا پیارا اس کو جواب دیا، میں نے کہا جی مسائل پہ شکست لکھ دے پھر عقیدے شروع کر، یہ ہوتی ہے گفتگو کا طرز۔ میں نے بھی اسے یہی کہا بابا یہ تاج کمپنی لکھا ہوا انہوں نے دیا، اللہ نے مجھے چھاپ کے نہیں دیا، اگر تاج کمپنی کا دیا ہوا قرآن حق ہے تو جس نبی پہ اترا ہے اس کی بات حق کیوں نہیں؟ اصل تو موت اس کو یہ پڑتی تھی نا، اس لیے یہ بات وہ کرتا نہیں تھا۔ میں نے کہا چاہتے ہیں تاج کمپنی لکھا، یہ کیوں لکھا؟ اللہ نے لکھا؟ نہیں، تاج کمپنی نے لکھا۔ چھاپا کس نے؟ تاج کمپنی نے۔ پھر یہ کتاب اللہ کیسے؟ میرے پاس اللہ والا قرآن ہے، تو مجھے اندر سے نکال کے کہتے ہیں یہ دیکھو یہ لکھا ہوا ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، تمہارے پاس رب کی طرف سے قرآن نازل ہوا ہے، اس کو مانو۔ میں نے کہا کس پہ نازل ہوا ہے، مجھ پہ یا تجھ پہ؟ کس پہ نازل ہوا ہے؟ کہتے نبی پہ۔ میں نے کہا اس کا کیوں ذکر کرتے ہو، اس کی تو بات ماننی نہیں ہے تمہارے نزدیک، یا تو نبوت کا ذکر تب کریں جب بات مانے۔ یہ قرآن اللہ نے تجھے دیا ہے آ کر، تیرے اوپر نازل ہوا ہے؟ نا نا نا، اس قرآن پہ مجھے اعتراضات سمجھا دے، یہ نازل کس پہ ہوا ہے؟ جس پہ ہوا ہے پھر اس کی بات کیوں نہیں مانتے؟ اگر اس پہ نہیں ہوا تاج کمپنی پہ ہوا تو یہ بتا دے۔ ادھر ادھر کر کے نا میرے بچوں کے دماغ کو اچھا بھلا گرم کیا نا۔ جب دلیل دینی ہوتی ہے نا، یہ بات آپ ذہن میں رکھیں، جب گفتگو ہو نا فوراً دلیل نہیں دیا، پہلے دوسرے کے دماغ کو اتنا زبردست ٹینشن میں لاؤ نا کہ وہ ایک دفعہ یوں پھڑکنے لگے، پھر دلیل۔ آپ کہیں گے اس کی دلیل کیا ہے؟ جب روٹی پکانے کا ارادہ ہو تو پہلے توے کو گرم کیا جائے، پھر روٹی ڈالیں تب پکتی ہے، ٹھنڈے توے پہ روٹی نہیں پکتی۔ دلیل کا بھی وقت ہوتا ہے، جب مخالف بدماشی کر کے آئے اور اس کو یوں ہیٹ اپ کر کے لے آؤ پھر دلیل دو تو وہ ذلیل ہو جائے۔ دلیل کا بھی ایک وقت ہوتا ہے، اتنا جلدی بھی دلیل نہیں دے۔ جب میں نے اس کو یہاں تک لایا نا، اس کے بچے درمیان بولنے لگے، میں نے کہا چپ، اب ڈاکٹر اور مریض کا کام ہے ایک دوسرے کے معاملات دیکھنا، یہ اب علاج میں نے کرنا، تم چپ کر کے بیٹھو۔ تم سے باپ ٹھیک ہوتا تو گھر میں بیٹھ کے ٹھیک کر لیتے۔ اب میری بات، اچھا جب یہ بات ختم ہوئی نا، کہتے ہیں یار آپ سے بات کرنے کا فائدہ نہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہو گیا، نہیں فائدہ تو مجھے فائدے والی بات کرا دیتے ہیں، چلو میں تیری بات مانتا ہوں۔ میں نے کہا تو نے سوال کیا کیا؟ کہتے باقی باتیں بعد میں، لیکن ایک بات کا جواب دو۔ میں نے کہا پوچھو۔ کہتے ایک بلڈنگ بن رہی ہو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے بن رہی ہو، پھر؟ کہتے وہاں ایک فور مین ہے اور ایک وہاں کا ٹھیکیدار کنٹریکٹر ہے اور بڑا افسر ہے، تو فور مین مزدور کی بات مانیں گے یا افسر کی بات مانیں گے جو مالک ہے اس جگہ؟ میں آپ کو ایک جملہ کہتا ہوں، آپ نہیں سمجھے اس بے ایمان نے کیا کہا، میں سمجھاؤں گا تو سمجھ لیں۔ اور کہ بلڈنگ بن رہی ہو، مالک کی بات مانو گے یا مزدور کی؟ وہ بے ایمان یہ کہنا چاہتا تھا کہ شریعت کی بلڈنگ بن رہی ہے، اللہ مالک ہے اور نبی نعوذ باللہ مزدور ہے، تو تم کہو گے میں مزدور کی تو کوئی نہیں مانتا، اللہ مالک کی مانیں گے تو فوراً کہے گا دیکھو اسی لیے اللہ کی مانو، کیا تم مزدور نبی کی باتیں کرتے ہو؟ جب اس نے یہ کہا نا تو میں اس کی باتیں سمجھا ہوا۔ ہمارے اکابرین کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، یہ ٹاپک میں نے حضرت استاد ذی المکرم علامہ خالد محمود پی ایچ ڈی لندن رحمہ اللہ سے پڑھا، یہ میں انہی کی باتوں اور اسی طرز پہ آپ کے سامنے رکھنے لگا۔ تو جو آواز آئے اکابر کے ساتھ، استادوں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ بیٹھا ہو تو اسے طرز آتا ہے، تو میں سمجھ گیا اس کے سوال سے۔ میں نے کہا مزدور کی بات مانیں گے؟ مزدور کی بات کیوں مانیں گے؟ میں نے کہا میرے پاس دلیل ہے۔ کیا دلیل ہے؟ میں نے کہا اگر اللہ نے کہہ دیا، مالک نے کہہ دیا ہو اس مزدور کی مانو تو مزدور کی مانیں گے۔ اسے کچھ سمجھ آیا، بچے یہ سمجھ لیتے ہیں اسے فضول ٹائم ضائع۔ میں نے کہا ایک منٹ صبر۔ کہتے ہیں یار پتہ نہیں تم کیسی باتیں کرتے ہو، مزدور کی کیوں مانیں گے؟ میں نے کہا اگر مالک نے اجازت دی ہو کہ جو میرا مزدور ہے اس کی بات مانو تو کیوں نہیں مانیں گے؟ کہتے ہیں ایسے نہیں سمجھ آئے گی، بس میں بات شروع کرتا ہوں۔ میں نے کہا دقت ہے۔ کہتے ہیں اللہ مالک ہے، نبی پاک پر میں ایمان لاتا ہوں، حضور سچے تھے، اچھے تھے، فلاں، بڑی تعریف کی۔ تعریف کے بعد کہنے لگا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کی حدیثیں بہت دیر بعد لکھی گئی، حدیثیں اتنے عرصے بعد لکھی گئی ہیں
کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بہت بعد میں آیا، امام مسلم بہت بعد میں آئے، 194 ہجری حضور کی گزر گئی تھی، پھر امام بخاری پیدا ہوا، اور فلاں 2 سال حدیث درمیان میں کہاں تھی؟ لہٰذا اس حدیث کے ماننے میں شک ہے، ہم نہیں مانتے۔ کچھ حدیثیں ضعیف ہیں، کچھ حدیثیں صحیح ہیں، اب کس کو مانے؟ ایک کام رول گول ہو گیا، وہ کہنے لگا کام آپس میں مل گیا، ہم نہیں مانتے۔ میں نے کہا چاچا آپ نے 2 باتیں کی ہیں، اب میرے بھی 2 جواب سے۔ نمبر 1، آپ نے کہا اتنا عرصہ حدیثیں کہاں تھی؟ بے وقوف آدمی، اتنے عرصہ حدیثیں صحابہ نے لکھی، کچھ نے یاد کی، کچھ صحابہ کو یاد تھی، کچھ لکھی ہوئی تھی، بعد میں محدثین آئے انہوں نے پورے لکھ دیے، اتنی سی بات۔ اگر اس پہ اعتراض بنتا ہے کہ حضور کے دور میں ساری حدیثیں اکٹھی نہیں لکھی گئی، تو میں نے کہا پتر پھر تو یہ اعتراض قرآن پہ بھی بنتا ہے کہ سارا قرآن حضور کے دور میں اکٹھا 2 گتوں کے اندر نہیں لکھا گیا، یہ بھی تو بعد میں صحابہ کرام اور اہل بیت کے فتاوی سے اور ان کے جو ہے نا کیا کہتے ہیں مشورے سے اور اجماع سے اور اتفاق سے لکھا گیا، اور تو ہمیں کہتا ہے کہ نا بابا۔ میں نے کہا سن 35 ہجری حضرت عثمان کی شہادت ہے، وہ ہے ناشر قرآن جو دنیا میں نے ایک لغت پہ پھیلایا۔ تو کوئی پوچھے 35 سال تک قرآن کی ایک لغت نہیں تھی، باقی لغات تھے، تو پھر کیا جواب دو گے؟ کہو گے صحابہ کو یاد تھا، انہوں نے حضور پاک سے پڑھا تھا اس لیے انہوں نے لکھ کے دیا، شک نہیں ہے۔ میں نے کہا حدیثیں بھی صحابہ کو یاد تھی، انہوں نے حضور سے سنی تھی، اپنے شاگردوں کو بتائی، انہوں نے اپنے شاگردوں سے لکھوا دی، یہ کون سا پرابلم ہے؟ ایک جواب۔ اور دوسرا جواب، میں نے کہا تم کہتے ہو کہ کچھ حدیثیں ضعیف ہیں، کچھ صحیح ہیں، لہذا چھوڑ دیں، تو بیٹا قرآن کی کچھ آیتیں منسوخ ہیں اور کچھ ناسخ ہیں۔ کچھ آیتیں ایسی ہیں جو منسوخ ہیں، جس پہ عمل نہیں ہوتا۔ اللہ کے قرآن کو نکالے سورۃ نمبر 2 سورۃ البقرہ آیت نمبر 240، رب کریم فرماتے ہیں والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج۔ جزاکم اللہ۔ اس آیت میں رب نے فرمایا جس کا خاوند فوت ہو جائے، بیوی کو چاہیے پورا 1 سال عدت گزارے۔ کتنی گزارے؟ متاعا الی الحول، پورا سال غیر اخراج، وہاں سے نہیں نکلے گی، بیٹھ رہے گی گھر میں، یہ عدت گزارے گی۔ تو بتائیں یہ آیت پہ تو پوری کائنات میں کہیں عمل نہیں ہے۔ قرآن کریم کی اس کے بعد ایک اور آیت اتری جو اس سے پہلے لکھی ہوئی ہے، یہ آیت نمبر 240 ہے، آیت نمبر 234 ہے، وہ ہے والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرہ، نہیں 4 ماہ 10 دن عدت گزارے۔ 4 ماہ 10 دن بنتے 130 دن، اور 1 سال عدت بنتے 365 دن شمسی کے اور 360 دن قمری کے۔ تو اب بتاؤ وہ 360 دن گزارے یا 130 دن گزارے؟ تو پوری امت کہتی ہے 130 دن گزارے۔ کیوں؟ پہلی آیت منسوخ ہے، احترام ضرور کریں گے، ایمان اس پہ لائیں گے، وہ نبی پاک پہ اتری ہے، اللہ کا قرآن ہے، لیکن اسی نبی نے فرمایا وہ منسوخ ہے، یہ ناسخ ہے۔ تو پھر بھی قرآن پاک کی ایک آیت منسوخ ہو گئی، ایک ناسخ۔ اس طرح کئی ہے، میں نے ایک مثال دی ہے، اس طرح کئی ہے۔ تو میں نے کہا کل کوئی بے ایمان اٹھ کے کہہ دے قرآن کی کچھ آیتیں منسوخ ہیں، کچھ آیتیں ناسخ ہیں، اے بھی کم رول گول ہو گیا، جیسے اس نے کہا تھا یہ بھی کام آپس میں مل گیا ہے، تو لہذا سارے قرآن کا انکار کر دو، یہ عقل مندی ہوگی؟ اب تو چاچے کے پاس تھوڑے بہت ایسے اس کو چکر آنا شروع ہوئے کہ کم خراب۔ وہ کہتے ہیں نا ہاتھ کے طوطے اڑے، طوطے بعد میں اڑتے، پہلے کوے اڑتے، پھر لالیاں اڑتی ہیں، پھر چڑیاں اڑتی ہیں، پھر طوطے اڑتے ہیں نا، طوطوں کا نمبر اتنا جلدی نہیں آتا۔ تو میں نے کہا چاچا جی یہ 2 باتیں آپ نے کی، 2 میں نے کی۔ تو چاچا کہنے لگا بیٹا ایک بات اور کہوں، میں نے کہا جی قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری تو اللہ نے لی ہے، تو قرآن کی حفاظت ذمہ داری اللہ نے لی ہے۔ میں نے کہا چاچا ایک بات بتاؤں، یہ جو آیت ہے نا کہ قرآن کی حفاظت ذمہ داری اللہ نے لی ہے، یہ آیت بھی ہمیں نبی کے واسطے سے ملی ہے، تو جس نبی کے واسطے سے آیت ملی ہے اس نبی کی بات کی حفاظت ذمہ داری اللہ نے لی۔ عجیب بے وقوف دماغ ہے تمہارا۔ اور دوسری بات، حدیث کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ نے لی۔ کہتے کون؟ میں نے کہا یہی تو مسئلہ ہے، یہی تو پرابلم ہے، تمہیں مسئلہ پتہ ہی نہیں ہوتا۔ قرآن کی حفاظت ذمہ داری کہاں لکھی ہے؟ کہتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس قرآن کو ہم نے اتارے، ذمہ دار بھی ہم ہیں، اس کی حفاظت بھی ہم کریں گے۔ میں نے کہا اسی خدا نے فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اے نبی جو ہم نے آپ پر نعمتیں اتاری ہیں آپ ان کو حدیث میں بیان کرتے جائیں۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ نے قرآن بھی بیان کرنے کو حکم دیا ہے، حدیث بھی بیان کرنے کو حکم دیا ہے، تو ایک کی حفاظت اللہ کرے ایک کو چھوڑ دے، یہ ہو سکتا ہے؟ اچھا پھر مجھے کہتے ہیں پھر حدیثیں ضعیف کیوں ہو جاتی ہیں؟
میں نے کہا قرآن کی حفاظت بھی اللہ کے ذمہ ہے، آیتیں منسوخ کیوں ہو جاتی ہیں؟ جو جواب تیرا وہ میرا، بھائی وہ تو منسوخ اس لیے ہوئی ہے کہ اللہ نے منسوخ کی ہیں۔ میں نے کہا بابا وہ ضعیف اس لیے نہیں ہوئی حدیثیں کہ نبی نے ضعیف دی ہیں، حدیثیں ساری ٹھیک ہیں، ضعیف راوی ہوتا ہے، کوئی راوی غلط ہو تب حدیث ضعیف کہلاتی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے حدیث ضعیف ہے، وہ سند ضعیف ہوتی ہے۔ اے وقوف آدمی یہ تھوڑا ایک لفظ بولے، آپ نے یہ وہی حال ہے، ایک بندے سے کہا ہاں بھائی یہ پی لو، اس نے کہا کیا ہے؟ بیٹا مجھے دو، مثلا یہ تو پانی ہے، یہ مجھے دے، کیا ہے؟ استاد جی یہ کشمیری چائے ہے۔ میں کہوں گا ایک پیالی میں کشمیر کہاں سے آ گیا؟ پوری ایک پیالی میں کہاں کشمیر ہے؟ آزاد کشمیر ہے، مقبوضہ کشمیر ہے، کہاں والا؟ تو دکھا دو۔ وہ کہیں گے پوری کشمیری چائے میں کشمیر نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ تو وہاں صحت کے معاملات بھی ہوتے ہیں۔ میں نے کہا تمہارا یہ حال ہے، آدھے کو صحیح آدھے کو ضعیف مان کے، یہ ایسے نہیں ہوتا، وہ جی پوری ایک بات ہے۔ اچھا اس طرح بس سمجھاتا، پھر مجھے کہتا ہے آپ عقل پیش کر رہے ہو، عقلیات پیش کر رہے ہو، آیت پڑھو۔ میں نے کہا تم بھی تو عقل ہی ہے اس کے ساتھ بے عقلیات پیش کر رہا ہے، تو بھی قرآن کی آیت پڑھ کے حدیث ہے نہ مانو، جرت کر کوئی آیت پڑھ، تو عقل پیش کرے گا، ہم کوئی بے عقل ہے؟ میں سمجھانے کے لیے کہتا رہتا ہوں اسی کھوتی نو ہاتھ لایا، ہم نے کسی کھوتی کو چھیڑا ہے یار، کہ ہمارے لیے یہ چیز نہیں ہے کہ ہم سمجھائیں، تو جو دلیل کے ساتھ سمجھا خیر، اور ہم سمجھا دیں جی آپ عقل پیش کر رہے ہیں۔ میں نے کہا چاچا جی عقل پیش کر رہا ہوں، یہ بات دلیل ہے کہ الحمدللہ حدیث ماننے والے صاحب عقل ہیں، تبھی تو کہہ رہے ہیں عقل پیش کر رہے ہیں۔ میں نے کہا ہم صاحب علم بھی ہیں صاحب عقل بھی ہیں، ہمارے علماء کو اللہ تعالیٰ نے علم بھی دیا ہے عقل بھی دیا ہے، اور یہ بات ذہن میں رکھے علم اور عقل یہ دونوں ملیں گے تو ان کے سمجھانے کے لیے درسگاہ ہوتی ہے، اور اس کو دل میں بٹھانے کے لیے خانقاہ ہوتی ہے۔ ہم درسگاہ کے بھی قائل ہیں، ہم خانقاہ کے بھی قائل ہیں۔ ایک شعر ہے نا، افلاک سے کھینچی جاتی ہے، سینوں میں اتاری جاتی ہے، توحید کی میں ساغر سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے۔ تو درسگاہ میں پڑھا جاتا ہے، خانقاہ میں سمجھا جاتا ہے۔ میں نے کہا چاچا جی نہ تو کبھی درسگاہ آیا نہ تو کبھی خانقاہ آیا، تو بتا تجھے کیا سمجھ آئے گا؟ پیچھے تو کچھ نہیں سمجھ آئے گا نا، الچٹو من الڈگر بن کے بندہ بیٹھا ہوگا، نہ آگے کا پتہ نہ پیچھے کا پتہ، تو پھر اس طرح بیٹھ کے باتیں کریں۔ تو یہ میں نے چند باتیں آپ کو سمجھائی ہیں دلائل شروع کرنے سے پہلے تک، تاکہ آپ کا ایک دفعہ دماغ کھل جائے کہ حجیت حدیث پر بات کرنے کی ترتیب کیا ہوتی ہے، ان کے سوالات کیا ہوتے ہیں اور ہمارے جواب کیا ہوتے ہیں۔ یہ چند باتیں سمجھ گئے آپ؟ بس اس کا پھر خلاصہ لکھ لینا۔ اب آئیں ذرا دلائل پہ کہ ہمارے پاس حجیت حدیث کے دلائل، میں دلائل بھی لکھواؤں گا، اور اس کے بعد انشاءاللہ اگر آپ کا کوئی سوال ہو اسی ٹاپک تو کئی ہوتے ہیں نا، اسی ٹاپک پہ سوال کریں تو چس آتی ہے۔ میں پرسوں بات کر رہا تھا، اسٹوڈنٹ کنونشن تھا ہمارا، تو وہاں میں نے کہا جی سب کو جو اسٹوڈنٹ بیٹھے ہیں کالج یونیورسٹی کے سب کو سوالات کی اجازت ہے، تو وہ کہنے لگے حضرت یہاں تو یہ مشکل سوال پوچھیں گے۔ میں نے کہا اس عنوان پہ جتنی مشکل سوال پوچھیں گے ہم بتائیں، ادھر ادھر پوچھنا شروع کر دیں بھئی ارجنٹائن کا اور ترکی کا آپس میں فاصلہ کتنا ہے، وہ تو میرا عنوان ہی نہیں ہے، جو عنوان ہے وہی دسو نا۔ تو اس عنوان پہ حجیت حدیث پہ پرویزیت کے لیے، القرآن کے لیے، یا ان جو ہے نا کیا کہتے ہیں منکرین حدیث کے لیے آپ کے ذہن میں جو بھی سوال ہوگا انشاءاللہ اس کو بھی حل کریں گے۔ آؤ سب سے پہلی دلیل لکھ لیں اللہ کے قرآن سے، سورۃ والضحیٰ آیت نمبر 11، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ اے نبی آپ اللہ کی طرف سے نازل کردہ نعمتوں کو حدیث میں بیان فرمائیں، فحدث، اور ساتھ یہ حوالہ بھی لکھیں کہ یہ بات صرف میری نہیں ہے کہ میں کہہ رہا ہوں، بلکہ یہ بات تو علامہ شبیر احمد عثمانی نے بخاری کی شرح فضل الباری کے مقدمے میں لکھی۔ یہ دلیل ہمارے اکابرین نے صحیح بخاری شریف کی شرح فضل الباری کے مقدمے میں لکھی ہے، فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ اس سے پتہ چلا پیغمبر کو حدیث بیان کرنے کو حکم کس نے دیا ہے؟ اللہ۔ اب آگے چلیں، جب حدیث پاک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کریں تو اس حدیث کو ماننا ضروری ہے۔ اس حدیث کو کیا ہے؟ کوئی پوچھے دلیل تو بہت آسان دلیل،
بہت زبردست دلیل تحویل قبلہ. یہ آپ جھلکی لکھ لیں، پھر اس کی تفصیل میں دیتا ہوں کہ تحویل قبلہ کا کیا معنی ہے. چینجنگ ڈائریکشن آف آور قبلہ، ہمارے قبلہ کی ڈائریکشن جو چینج ہوئی ہے نماز کے اندر، اسے کہتے ہیں عربی میں تحویل قبلہ. قبلے کا گھوم جانا، قبلے کا ہٹا دینا، قبلے کو تبدیل کر دینا. یہ کیا ہے؟ یہ آیت ہے سورۃ بقرہ پارہ نمبر 2 کی پہلی آیت. میرے خیال میں 142 ہے، یہ 143 ہے سورۃ بقرہ کی آیت. سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا. سَيَقُولُ السُّفَهَاء لکھ لیں تو انشاءاللہ یہ واقعہ سمجھ آ جائے گا. اب اس کی میں آپ کو پورا بیک گراؤنڈ سمجھا دیتا ہوں کہ تحویل قبلہ کیا ہے اور اس کے پھر حجیت حدیث کا مسئلہ کیسے نکلے گا. اب توجہ، ہوا یہ تھا کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ پہنچے. آقا نامدار نے وہاں پر 17 مہینے تک جس طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے وہ پاکستانی سائیڈ شمال، پاکستانی سائیڈ شمال بنتی ہے، جسے مسجد اقصی بھی کہتے ہیں اور بیت المقدس بھی کہتے ہیں، اور ملک اس زمانے میں اس کو شام کہتے تھے، موجودہ زمانے میں اسے فلسطین. ادھر منہ کر کے کیوں پڑھی؟ جب اللہ تعالی نے انبیاء کرام پہلوں کو بھیجا تو ان کا قبلہ بیت اللہ رکھا نہیں، بیت المقدس. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے. سمجھ آئی؟ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کرتے. جب مدینہ تشریف لے گئے ادھر یہودی رہتے تھے، عیسائی رہتے تھے، تو وہ بھی اسی قبلے کو مانتے تھے. تو یہ قبلہ اللہ نے 17 مہینے تک جاری رکھا. اس کے 2 فائدے ہوئے. ایک تو عبادت ہوتی رہی، دوسرا فائدہ یہ تھا کہ یہود اور نصارہ کی مخالفت ہمارے ساتھ کم ہو گئی، کہ وہ کہتے تھے یار قبلہ تو ہمارے والا یوز کرتے ہیں نا، ہمارے والے قبلے کو استعمال کرتے ہیں. تو ان کی دل جوئی ہوئی کہ پتہ نہیں اللہ ان کے دل میں ایمان ڈالے اور یہ اس بہانے سے اسلام کی طرف آ گئے. یہ معاملہ چلتا. لیکن حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو ملت ابراہیمی والے ہیں، تو حضور پاک کے دل میں خواہش ہر وقت ابھرتی، ہر وقت، کہ اللہ یہ قبلہ تبدیل ہو. یہ سنیں، سمجھنے والی بات ہے. سینکڑوں صفحات کا خلاصہ آپ کو بتا رہا ہوں، اور اس خواہش کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا. قَدْ نَرَا تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ. محبوبہ ہم نے آپ کا آسمان کی طرف چہرہ اٹھ کے اور آپ کے دل کی خواہش کو بدلتے دیکھا. آپ چاہتے ہیں ادھر قبلہ ہو جائے نا بیت اللہ. یہ اللہ نے صرف یہ بتایا کہ ہم نے آپ کی خواہش کو، آپ کی بات کو دیکھا ہے، لیکن بے فکر رہے. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. ایک وقت آئے گا، یہ دوسرے پارے کا پہلا صفحہ پڑھ رہا ہوں، ایک وقت آئے گا ہم آپ کو پسندیدہ قبلہ دے دیں گے، لیکن ابھی نہیں دیا. بس تسلی ہو گئی، وعدہ کر لیا گیا، پرامس، عہد، میثاق، پیمان ہو گیا کہ ایسا ہوگا. اب دوسری بات ہے، اب انتظار شروع ہو گیا. اجی کب ہوگا؟ وعدہ تو اللہ نے کر لیا ہوگا. دیکھیں نا، ایک ہونا کہ پتہ نہیں مجھے انعام ملتا ہے یا نہیں ملتا اس امتحان میں، تو جواب آ جائے بھائی آپ کامیاب ہیں، انعام آپ کو دیا جائے گا. اب پہلے سے زیادہ انتظار شروع ہو جاتا ہے کہ کدو ملنا ہے، کب ملنا ہے، مزید تڑپ اللہ کے رسول کی بڑھ. یہ معاملہ یوں چلتا سو چلتا رہا. ایک دن بنو حارثہ یا بنو سلمہ ہے، ان کے محلے میں اللہ کے رسول نماز پڑھا رہے تھے، جس جگہ آج مسجد قبلتین کا ہے. آپ میں سے کتنے خوش نصیبوں نے مدینہ طیبہ کی زیارت کی ہے؟ ماشاءاللہ آپ کافی حضرات ہیں. دیکھیں یہ جو بیٹھے ہیں نا، اب ہاتھ چکے ہوئے نہیں نا تو پوچھ لینی ہے وہ کتنے مسجد ہے، تو انہوں 10 ٹھیک ہے. وہ مسجد قبلتین ہے اور ادھر آج بھی 2 قبلوں کے نشان موجود ہیں. نبی پاک علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں اور دیکھو اللہ تعالیٰ کے حکمت ہے. نماز سے پہلے بھی حکم آ سکتا تھا یا سلام پھیرنے کے بعد بھی حکم آ سکتا تھا. اللہ نے نماز کے درمیان میں حکم دیا. اس سے 2-3 مسئلے حل ہوئے کہ نماز کے دوران نبی خدا سے بات کر سکتا ہے، نماز نہیں ٹوٹتی. ایک مسئلہ اور بھی حل ہوا، وہ کیا ہے کہ وحی الہی حضور پر دوران عبادت بھی آ جاتی ہے. ٹھیک ہو گیا. اور تیسرا مسئلہ یہ حل ہوا کہ
کہ اگر پہلے حکم آ جاتا تو صحابہ کو تو پتہ چلتا تو پھر وہ سارے ادھر منہ کر لیتے. نانا صحابہ کا بھی امتحان ہو کہ یہ حضور پاک کی کتنی اتباع کرتے ہیں. حضور نماز کے دوران 2 رکعتیں پڑھا چکے، اتحیات پہ بیٹھے ہیں، اگلی 2 رکعت پڑھانے کے لیے اٹھے تو حکم آ گیا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، چھوڑیے بیت المقدس، آئیے بیت اللہ کی طرف منہ کیجیے. حضور نے ڈائریکشن چینج کی، جہت تبدیل کی، طرف بدلی، دوران نماز بدلی. حضور پاک نے چلنا شروع کیا ادھر سے، ادھر آ بیت اللہ کی طرف. ادھر جو منہ کیا نا، رسول اللہ کے صحابہ نے یہ نہیں دیکھا حضور نے منہ کیوں کیا، یہ نہیں سوچا، بلکہ یہ دیکھا حضور نے منہ کدھر کیا. جدھر حضور نے کیا ادھر انہوں نے. سبحان اللہ. دوران نماز بھی اطاعت مصطفیٰ میں کمی نہیں. یہ دیکھو اس میں صحابہ کی شان بھی واضح ہو گئی، نبوت کی شان بھی واضح ہو گئی، اللہ نبی کی نماز کے دوران کی باتوں کے معاملات بھی واضح ہو. تو دوران نماز 2 رکعتیں ادھر اور 2 رکعتیں ادھر. مدینہ کی ڈائریکشن وہاں چینج، وہ ایسے اپوزٹ سائز بنتی ہے، بیت المقدس اور بیت اللہ یوں بنتے، تو اسی لیے ادھر سے ادھر آئے. پاکستان میں زمین کا پھیر ایسا ہے کہ یہاں ڈائریکشن وہ نہیں ہے، تو ادھر شمال اور مغرب کا فرق، ادھر وَلَٰكِنْ شَرِّقُوا وَغَرِّبُوا کا مسئلہ، ادھر شمالاً جنوباً، ادھر کا مغرب جنوباً، ادھر کا بیت المقدس شمالاً ادھر ہے. تو بالکل ایسے تو حضور پاک صف کو چیر کے ادھر آ گئے، یوں سائڈ نہیں چینج کی. یہ میں نے تمہیں سمجھانے کے لیے کہا کہ یوں سائڈ چینج کی، ورنہ ادھر معاملہ کچھ اور ہے. تو حضور پاک نے نماز میں سائڈ تبدیل کی. سنیں حجیت حدیث سنانے لگا. اگر میں یہ آیت ایسے پڑھ دیتا نا اور یہ پورا بیک گراؤنڈ نہ بتاتا آپ کو سمجھ نہیں آتی. یہ تبھی پورا واقعہ سنا رہا ہوں تاکہ آپ سمجھ جائیں. جب نماز کا سلام پھرا، صحابہ کرام تو خوش ہو گئے اور اعلانات کرا دیے، اور ہر صحابی دوسرے کو مبارک دے رہے ہیں، ماشاءاللہ ہم بنو اسماعیل ہیں، ہمیں بنو اسماعیل والا قبلہ بیت اللہ ملے. اور بیت اللہ تو بیت المقدس سے زیادہ افضل ہے کہ ادھر ایک نماز کا کتنا ثواب ہے؟ 50,000. اور بیت اللہ شریف میں کتنا ہے؟ 1 لاکھ. یار اللہ آپ سب کو لے جائے، اللہ آپ کی برکت سے ہمیں بھی لے جائے. کعبہ شریف میں 1 نماز 1 لاکھ نماز، 1 لاکھ نماز. میرا تو تجربہ ہے، آپ لوگ اپنی بات سمجھتے ہیں، ٹک ٹکی لگا کے بیت اللہ کو مسلسل نہیں دیکھا جا سکتا. حقیقت اتنے جلال الہی کی تجلیات کا نزول ہوتا ہے، آپ کی آنکھ میں یہ آنسو آ جائے گا، یہ آنکھ جھپک پڑے گا. اتنا تجلیات انوارات الہیہ کا نزول. کہتے ہیں کعبہ شریف میں روزانہ 120 رحمتیں نازل ہوتی ہیں. کس لیے؟ ڈسٹریبیوٹ ہونے کے لیے، تقسیم ہونے کے لیے. کن پر؟ 60 صرف ان لوگوں کے لیے جو طواف کرتے. پیچھے بچ گئی 60. 40 ان لوگوں کے لیے ہے جو کعبہ شریف میں بیٹھ کے ذکر کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، کوئی اللہ اللہ کرتے ہیں. 40 کتنی ہو گئی؟ 100. اور 20 ان لوگوں کے لیے جو صرف کعبۃ اللہ کی زیارت، چاہے دور سے کرو. تو فرمایا طواف بھی کر لو، نماز اور ذکر بھی کر لو، تلاوت بھی کر لو، اور پھر دیکھ بھی لو تو 120 کی 120 مل جائے. دوسرا، کعبہ شریف کے کونے تو 4، حجر اسود والا کونا، رکن یمانی والا کونا، رکن شامی والا کونا، رکن عراقی والا. رکن یمانی، رکن عراقی، رکن شامی، حجر اسود، یہ 4 کونے. اب یہ 4 کونے جو ہیں، اس کے معاملات میں صرف میں 2 کونوں کی بات کرتا ہوں. رکن یمانی ادھر ہے اور رکن حجر اسود ادھر ہے. یعنی یمانی سے ہو کر آپ حجر اسود پہ آتے ہیں، حجر اسود سے جا کے پھر یمانی سے ہو کے پھر ادھر. 70,000 فرشتوں کی ڈیوٹی ہے، وہ رکن یمانی سے لے کر حجر اسود کے درمیان بیٹھے ہیں ایک ہی کام کے واسطے. کیا کام ہے؟ کہ جو مسلمان ادھر کی سائٹ کو کراس کرے اور یہ دعا پڑھے. سنیں دعا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا ارحم الراحمین. یہ دعا، یہ جو مسلمان دعا کے لفظ زبان سے کہنا، اللہ نے 70,000 فرشتوں کو کہہ رکھا ہے تمہاری ڈیوٹی ہے، تم نے کہنے آمین، اللہ اس دعا کو قبول کر لے.
یقین مانے جب اس جگہ سے بندہ گزرتا ہے اور اس سوچ کے ساتھ گزرے نا کہ 70,000 فرشتے میری دعا پہ آمین کہیں گے، جسم کے رونگٹے کھڑے۔ یہ ہے بیت اللہ، 1,00,000 نماز کا ثواب۔ تو اس طرح منہ والی جو بات پھیلی مدینہ میں، تو جو لوگ تھے یہودی اور عیسائی، کل تک تو مسلمان خوش تھے بھی ان کے قبلے کی طرف منہ ہے، چلو ادھر آئیں گے، اب انہوں نے منہ ہماری طرف کیا کرنا تھا، منہ تو پہلے پھیر دیا۔ تو کچھ ایسے بے ایمانین بھی تھے جنہوں نے اعتراضات شروع کر دیے، یہ کوئی بات ہے یار، کبھی ادھر منہ کبھی ادھر منہ، ایک طرف منہ کر کے نہیں ٹھہرتے، تمہاری عبادتوں میں تبدیلیاں آ رہی ہیں، تمہاری عبادتیں بدل رہی ہیں، تمہاری عبادت کی ڈائریکشن ایک طرف نہیں ٹھہر سکتی، اس طرح کی باتیں شروع۔ رب کریم نے آیت اتاری، فرمایا سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ، پریشان نہ ہونا لوگو، بے وقوف لوگ اعتراض کریں گے۔ سَيَقُولُ کہیں گے، سفہا سفیون کی جمع پرولر ہے، اس کا سنگولر اور واحد ہوتا ہے سفیون، بے وقوف، اسٹوپڈ پرسن، مجنون، یملات کملا بتا، ٹھیک ہے؟ تو رب نے فرمایا جو بے وقوف عقل سے پیدل ہوگا نا، اپر چیمبر جس کا خالی ہوگا، مثال تو بہت اچھی ہے کہ وہ کون ہوگا، لیکن تفسیر میں چل رہا ہوں اس لیے نام نہیں لیتا، آپ سمجھ گئے ہیں کہ موجودہ دور میں جن کا اپر چیمبر خالی ہے وہ کون ہے، ٹھیک ہے؟ وہ اس زمانے کا، پرانے زمانے کا یوتھیا ہی ہوگا نا، اور کون ہے؟ تو جس کا دماغ فارغ ہوگا نا، فرمایا وہ کہے گا ما واللہ من قبلتہم التی کانوا علیہا، کیا ہو گیا ان کو، یہ اپنے قبلے کو تبدیل کر رہے ہیں، پہلے ادھر تھے اب ادھر ہے، یہ بے وقوف کہے گا۔ قرآن نے بے وقوف کا لفظ بولا، یہ کہے تم نے پریشان نہیں ہو، بلکہ کیا کہنا ہے، قل للہ المشرق والمغرب، کہہ دینا مشرق بھی اللہ کا، مغرب بھی اللہ کا، اور اب جہاں کہے گا منہ کرنے کا تو آڑا کہنا کام ہے، یہ کہ اب اس واقعے کو لو حجیت حدیث، یہ واقعہ کیسے فٹ ہوتا ہے، توجہ رکھو۔ قرآن کریم نے 2 قبلوں کا ذکر کیا، غور سے سننا بات، ورنہ مسئلہ آپ کے دماغ سے سلپ ہو جائے۔ قرآن کریم نے 2 قبلوں کی بات کی ہے، بیت اللہ اور بیت المقدس۔ تو بیت اللہ کی طرف منہ کرو، اس کے لیے تو قرآن میں آیت موجود ہے، فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام۔ بیت المقدس کی طرف منہ کرو، اس کی آیت پورے قرآن میں نہیں۔ سنے حجیت حدیث کی دلیل، بیت المقدس کی طرف منہ کیا تھا نا حضور نے اور صحابہ نے 17 مہینے تک، اس کی آیت ہی نہیں ہے سرے سے پورے قرآن میں، لیکن رب نے فرمایا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، جس پر پہلے تم نے منہ کیا تھا اس کا حکم ہم نے دیا، یہ اللہ فرمایا، دوسرا پارہ پہلا آیت نمبر 143 سورۃ البقرہ، فرمایا پہلے طرف منہ کیا تھا اس کا حکم بھی ہم نے دیا، بیت اللہ کی طرف منہ کیا اس کا حکم بھی ہم نے دیا۔ سوال ہے لاہور کے غیوروں، دوسرا حکم تو قرآن میں ملتا ہے کہ بیت المقدس کی طرف منہ کرو، پہلا حکم پورے قرآن میں نہیں، تو رب کیوں کہتا ہے وہ حکم ہم نے دیا؟ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي، ہم نے بنایا، تو اللہ نے بنایا ہوتا تو قرآن میں ہوتا الحمد کی الف والناس کی سین تک پورے قرآن میں یہ آیت نہیں ہے کہ آپ بیت المقدس کی طرف منہ کرو، تو جب نہیں ہے تو پھر رب نے کیوں فرمایا حکم ہم نے دیا؟ اللہ نے دیا ہوتا تو قرآن میں ہوتا، تو قرآن میں جو نہیں ہے۔ پھر اب اس کے 2 جواب ہیں، ایک جواب ہے کافر کی زبان کا، ایک جواب ہے مسلمان کی زبان۔ کافر کی زبان یہ ہے کہ قرآن بدل دیا گیا ہے، صحابہ نے آیتیں نکال دی ہیں، اہل بیت نے قرآن تبدیل کیا ہے، لہذا قرآن نہ مانو، یہ کافرانہ سوچ، یہ اسلامیانہ سوچ نہیں ہے۔ مسلمان کا کیا جواب ہے؟ سنو، مسلمان کہتے ہیں جو اللہ نے فرمایا نا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي، تحویل قبلہ کا حکم ہم نے دیا، پہلے والا بھی ہم، دوسرے والا بھی ہم تبدیل کر رہے ہیں، تو دوسرا حکم تو موجود ہے لیکن پہلا حکم حضور کی حدیث میں ہے، دوسرا حکم تو موجود ہے، پہلا حکم کہاں ہے اور باقی حدیث میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حدیث کو اتنی اہمیت دی ہے، نبوت کی بات کو اتنی ویلیو دی ہے، حضور کی حدیث کو اتنی حجیت سے نوازا ہے کہ حضور کی بات کو اللہ نے اپنی بات قرار دیا۔ حضور کی بات کو اللہ نے، یہ پورے گفتگو کا خلاصہ، یہ پوری لسی کا مکھن نکل رہا ہے کہ حضور پاک علیہ السلام کی بات کو اللہ نے کیا فرمایا، کس کی بات ہے؟ اللہ کی بات ہے۔ وَمَا جَعَلْنَا جَمَع مُتَكَلِّمٍ كَثِيرًا،
وما جعلنا القبلۃ التی، ہم نے اتارا. تو حضور کی بات کو جب اللہ اپنی بات کہہ دے، اس سے بڑی حجیت حدیث کی دلیل کہاں سے؟ کتنی دلائل ہو گئے؟ 2. آؤ تیسری، نبوت کے فرمان حجیت حدیث پر تیسری دلیل کہ نبی کی بات ماننا لازمی ضروری. سورۃ الحشر آیت نمبر 7 پارہ نمبر 28 سورت کا پہلا. سورۃ الحشر پارہ نمبر 28 آیت نمبر 7 سورت کا پہلا رکوع. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. نبی جس چیز کا حکم دے اس کو لے لو، جس سے نبی روکے اس سے رک جاؤ. یہ قرآن ہے. نبی جس چیز کا حکم دے اس کو لے لو، جس سے نبی روکے اس سے رک جاؤ. اب جو منکرین حدیث ہے نا، وہ اس ترجمے میں ڈنڈی مارتے ہیں. وہ کہتے ہیں نبی جو دے اسے لے لو، اس کا معنی حضور نے قرآن دیا ہے لے لو. ہم کہتے ہیں چلو اتنے تک تو تمہارا جھوٹ چل گیا. جو اگلا لفظ ہے نبی جس سے روکے اس سے رک جاؤ، تو نبی نے کس چیز سے روکا ہے؟ وہ ساری حدیثیں ہیں، وہ بھی مانو. یوں نہیں ہو سکتا آدھی بات تمہارے حق میں آدھی ہمارے حق میں، آدھا تیتر اور آدھا بٹیر، یوں نہیں ہو سکتا. اتنے بےمان ہیں یہ غیر جو وہ ہیں، کیا نام ہے، منکرین حدیث ہے، اہل قرآن ہے. ایسے عجیب لوگ ہیں ڈھٹائی کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں. اسی آیت پہ منکر حدیث نے مجھے جواب دیا، ما آتاکم الرسول فخذوہ، نبی جو دے اسے لے لو، یعنی قرآن دے اور لے لو. قرآن لے لیا، اس میں حدیث کہاں ہے؟ ایک دفعہ تو مجھے شوق لگا کہ یار یہ کیسے بول رہا ہے، کیا بول رہا ہے. یار کوئی بندہ آپ کو منہ پہ کہہ دے 2 اور 2 5 ہوتے ہیں، تو آپ کیا کہیں؟ کیا کہے گا بندہ؟ جوتی اٹھائے گا اور اس کے منہ کو سیدھا کر دے گا، اور کیا کرے. یا تو چلو اس کو بھوک لگی ہوئی، کہتے ہیں ایک بندے کو بھوک لگی ہوئی تھی، کسی نے پوچھا 3 اور 2 کیا ہوتے ہیں، اس نے کہا 5 روٹیاں. بھوک لگی، یا تو بھوکا بیٹھے ہوئے سودا، پھر تو گل ہو رہے نا. لیکن ایک بندہ سنجیدہ ہو کر یہ بات بولے تو بابا ما آتاکم الرسول فخذوہ قرآن بھی ہے، حضور کا فرمان بھی ہے، اور وما نہاکم عنہ فانتہوا، نبی جس سے منع کرو اسے رک جاؤ، یہ تو پوری کی پوری حدیث ہے. تو یہ نبوت کی بات کی دلیل کے طور پہ یہ قرآن کریم تیسرے مقام کی دلیل دے رہا ہے کہ اللہ کے قرآن کو مانو، نبی کے فرمان کو مانو. اور نبوت کے فرمان کو ماننے پر یہاں مزید وضاحت کرو، وما آتاکم الرسول فخذوہ، یہ نکرہ ہے، عام ہے، خاص اور معرفہ نہیں ہے. یہ وہ نہیں ہے، معرفہ کیا کہتے ہیں؟ پراپر ناؤن. یہ پراپر ناؤن نہیں ہے، یہ کامن ناؤن ہے، نکرہ. اور نکرہ عموم پہ دلالت کرتا ہے، یعنی سب کے لیے ہوتا ہے. تو وما آتاکم الرسول فخذوہ کا معنی ہے نبی جو جو چیز دے، چاہے وہ قرآن دے چاہے اپنا فرمان، جو دے اس کو دے. یہ نکرہ. اور تیسری وضاحت اس پر، صحابہ کرام میں تمام صحابہ میں بڑا صحابی جو حضور پاک کے دور میں بھی مفتی کہلاتا تھا، کیا نام ہے ان کا؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، افقہ الصحابہ. حضور پاک نے فرمایا تھا استقرأ القرآن من 4، جن 4 خوش نصیبوں کو میں تمہیں قرآن پڑھانے کے لیے مقرر کر رہا ہوں، ان میں پہلا عبداللہ بن مسعود. اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مشہور مناظرہ ہے حضرت امام اوزاعی سے. جب حضرت عبداللہ بن مسعود کا نام امام ابو حنیفہ لیا تو فرمایا عبداللہ کون ہے؟ کہا عبداللہ، فعبداللہ، عبداللہ. تو عبداللہ بن مسعود وہ. میں یہاں رک کے چھوٹی سی ایک بات حضرت عبداللہ بن مسعود کے لیے کرتا ہوں، پھر آگے چلتا ہوں. ان کا نام ہے صاحب السوادۃ والنعلین والسواق. صاحب الوسادہ. صاحب الوسادہ کا معنی ہوتا ہے جس کے پاس تکیہ ہو. کیوں؟ یہ تکیہ کا کاروبار کرتے تھے. صاحب النعلین کا معنی ہے جس کے پاس جوتیاں ہوں. کیا ان کا کوئی چپل اسٹور تھا؟ صاحب الوساق کا معنی، صاحب السواق کا معنی ہوتا ہے جس کے پاس مسواک ہو. کیا ان کی مسواک کی دکان تھی؟ جی نہیں. حضور کا تکیہ، حضور کی جوتیاں، حضور پاک کے مسواک اٹھا کر ہر وقت ساتھ چلا کرتے تھے. کیا مطلب؟ مسواک کا معنی وضو بھی اسی کے ذریعے. صاحب النعلین کا معنی حضور آئیں حضور جائیں، جوتیاں بھی اسی کے ذریعے. اور صاحب الوسادہ پیغمبر علیہ السلام کے یہ سرانہ بالا، ہاں اس کا کیا معنی؟
یہ پیغمبر کے سرانے کو سنبھالنے کا کام بھی عبداللہ کے ذمے، یعنی پیغمبر کہیں سوئیں، کہیں بیٹھے، کہیں آئیں، کہیں جائیں، کہیں استراحت فرمائیں، ٹیک لگائیں، راحت فرمائیں، تو عبداللہ بن مسعود ادھر کبھی خادم ہے۔ یہ وہ بندہ ہے حضور پاک کے تمام نشست و برخاست کو جانتا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بود و باش کو جانتا ہے، لیل و نہار کو جانتا ہے، شب و روز کو جانتا ہے، پیغمبر کے حالت جنگ، حالت امن کو جانتا ہے۔ یہ عبداللہ بن مسعود ہے، یہ چھوٹا موٹا بندہ نہیں ہے۔ ان کے پاس ایک خاتون آئی، صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں حدیث، وہ کہنے لگی فلاں عورت نہیں ہے، وہ اپنے بھووں کے بال کٹوا کے اللہ کی تخلیق کو توڑ رہی ہے۔ تو انہوں نے فرمایا اس پر اللہ کی لعنت، حدیث پڑھی، اور پھر فرمایا اس پر اللہ کی لعنت ہے، رسول اللہ کی لعنت ہے، اور یہ لعنت قرآن میں ہے۔ تو وہ خاتون عالمہ تھی، اس نے کہا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ٹھیک ہے آپ بڑے رتبے والے ہیں لیکن ادھر آپ بھول گئے۔ کیا کہ پورے قرآن میں کہیں یہ نہیں لکھا ہوا کہ بھویں کٹوانے والی عورت پہ اللہ نے لعنت کی ہے، میں نے تو قرآن میں نہیں پڑھا، آپ نے پڑھا تو دکھا دے۔ تو اللہ اکبر، حضرت عبداللہ بن مسعود نے یہی آیت پڑھی، فرمایا میرے نبی نے فرمایا ہے لعن اللہ الواشمات والمستوشمات، یہ اپنے چہرے کے بال کودنے گدوانیاں والیوں پر اللہ نے لعنت کی ہے، یہ میرے نبی نے فرمایا۔ اور قرآن میں کہا ہے، قرآن میں ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، نبی دے دے اسے لے لو، نبی روکے اسے رک جاؤ۔ كَيْفَ أَلْعَنُ عَلَىٰ مَنْ لَعْنَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایسی شخصیت پہ لعنت کیوں نہ کروں جس پر لعنت اللہ کے رسول نے کی ہے، وَهُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ، اور وہ قرآن کریم کی گواہی ہے۔ تو عبداللہ بن مسعود جیسے بندے کو عربی نہیں آتی، عبداللہ ابن مسعود جیسے کو دلائل نہیں آتے، عبداللہ ابن مسعود کو نہیں پتا کہ اس سے مراد صرف قرآن ہے، حدیث نہیں ہے، وہ تو اس کو حدیث کے اوپر بھی فٹ کر رہا ہے، قرآن پر بھی فٹ کر رہا ہے۔ تو اسی لیے یہ تیسری وضاحت تھی کہ جو کہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ جو ہے، یہ صرف اور صرف وہ ہے، کیا نام ہے اس چیز ہے، قرآن کے لیے جی نہیں، قرآن کے لیے بھی حضور کے فرمان کے لیے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تین دلیلیں بہت ہیں، یا آگے چلو؟ آگے تو چلتا ہوں، قرآن کی تین دلیلیں بہت ہیں، چوتھی ہو۔ میں چاہ رہا تھا تین دلیلیں قرآن سے، تین حضور کے فرمان سے، اللہ پرابلم نہیں ہے۔ میں تو انشاءاللہ حضرت علامہ خالد محمود پی ایچ ڈی لندن رحمہ اللہ، ہمارے استاد جی کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے دنیا آخرت میں، ان کی کتاب ہے آثار الحدیث، وہ آپ ضرور خریدیں، اسی عنوان پہ 2 جلدوں میں، آثار الحدیث۔ کیا نام ہے؟ یہ اپنے پاس نام اپنے دماغ میں لکھ لو، آثار الحدیث، علامہ خالد محمود پی ایچ ڈی لندن رحمہ اللہ۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ جو کتاب ہے نا علامہ صاحب کی آثار الحدیث، میں اس پر اپنی رائے کیا دوں؟ میں رائے پیش کرنے لگا ہوں مورخ اسلام، شہید ناموس صحابہ، حضرت علامہ ضیاء الرحمن فاروقی شہید رحمہ اللہ۔ علامہ فاروقی ضیاء الرحمن کا تو نام ہی کافی، اس کی تاریخ دانی اور اس کی سیرت دانی پہ وہ صرف خطیب نہیں ہے، اس کی بات کو سننے والا خطیب گر ہو جائے گا۔ وہ فرماتے تھے جب میں نے علامہ ڈاکٹر خالد محمود پی ایچ ڈی لندن کے آثار الحدیث نامی کتاب کو پڑھا نا، تو کہتے ہیں میں رب کی وحدانیت کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، بڑی بڑی علم حدیث پہ لکھی جانے والی لائبریریاں ایک طرف، علامہ کی یہ کتاب ایک طرف، پھر بھی بات اتنی بڑی بات، اتنی بڑی۔ یہ علامہ صاحب کی کتاب کو اپنے پاس رکھے اور اس کو گھول کے پی۔ میں نے اس کے رات نوٹس بھائی بلال تک بھجوائے تھے، انہوں نے ماشاءاللہ پورے کو پرنٹ کروایا۔ میں ابھی ایئرپورٹ سے لے کر یہاں تک اس پورے کو دیکھ کے آیا ہوں۔ اس کے چیپٹر میں ایک وہاں 40 قسم کے عناوین موجود ہے، ایک چیپٹر میں 12 دلیلیں صرف انہوں نے اللہ کے قرآن سے لکھی ہیں، حجیت حدیث سے 12 دلیل۔ تو میں نے آپ کو تو ابھی 3 لکھوائی، ٹھیک ہے؟ تو یہ 3 اللہ کے قرآن کی ہیں، یہ اپنے پاس رکھ لیں۔ اب میں حضور کے فرمان پہ آتا ہوں، 3 حدیثیں بطور فرمان بھی لکھ توجہ۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی حجیت، حضور کی حدیث کی زبان میں کہا، نمبر 1 پہلی حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی حدیث ترمذی میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے، مسند احمد میں بھی ہے، باقی سیاستہ کی کتب میں بھی ہے۔ سیاستہ کیا ہے؟
حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی، زید بن ثابت رضی، وہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا، کیا زبردست الفاظ ہیں یار حدیث کے، فرمایا نزل اللہ ممران سمع مقالتی فحفظها ووعاها واداها كما سمع، حضور نے فرمایا اللہ میرے اس خوش نصیب امتی کا چہرہ تر و تازہ رکھ، اس کی زندگی خوشگوار رکھ، اس کے لائف اسٹینڈرڈ لائف اسٹائل کو بہترین معجبین دل نشین حسین رکھ۔ کس کو؟ سمع منا حدیثا، جو میری حدیث سنے، فحفظها، اس کو یاد کرے، فَأَوْحَا، اس کو مضبوط کرے، وَأَدَّاهَا كَمَا سَمِعَ، اور آگے ویسے ہی سنا دے، ویسے ہی بتا دے، ویسے ہی پہنچا دے جیسے حدیث اس نے سنی ہے۔ تو حضور پاک تو حدیث یاد کرنے والے کے چہرے کی خوبصورتی کی دعائیں مانگ رہے ہیں، زندگی کے خوشگوار بنانے کی دعائیں مانگ رہے ہیں۔ اگر پیغمبر کی حدیث کی اہمیت نہیں ہے، حجیت نہیں ہے، اتھارٹی نہیں ہے، ویلیو نہیں ہے، حیثیت نہیں ہے، تو حضور پاک نے اپنی حدیث کے یاد کرنے کی ترغیب کیوں دی ہے؟ تو یہ بدھو قوم ہے، دنیا میں عقل سے پیدل لوگ ہیں، بے وقوف لوگ ہیں، سفہاء لوگ ہیں، جو پیغمبر علیہ السلام کے فرمان کے منکر ہیں کہ ہم حجیت حدیث نہیں مانتے۔ دوسری حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری حدیث، یہ حدیث ہے سنن ابی داود جلد نمبر 2 کتاب العلم، باب کتابت العلم، ٹھیک ہو گیا؟ اس میں راوی ہیں حضرت عبداللہ بن عامر بن عاص، حضرت عبداللہ بن عامر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما، باپ بھی صحابی بیٹا بھی صحابی۔ انہوں نے حجیت حدیث پہ جو حدیث سنائی ہے نا، میں ابھی آپ کو سناتا ہوں، یقین مانیے دل کے آخری کونے تک دل میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے حضور پاک کے ان روحانی الفاظ کو سن کے۔ یہ کون صحابی ہیں؟ پہلے میں تھوڑی سی اس صحابی کی وضاحت دیتا ہوں کہ یہ کون ہے، اور پھر اس کی حدیث حجیت پہ بات کریں۔ یہ ہے حضرت عمرو بن عاص کے بیٹے عبداللہ، فقیر درویش صحابی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے روزانہ روزہ رکھنے کی اجازت دے دو۔ ابا نے شکایت کی تھی کہ میرا بیٹا روزانہ روزہ رکھتے، اس کو منع کر۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ روزانہ نہ رکھو۔ کہ رسول اللہ مجھ میں طاقت ہے، کہ پھر بھی نہ رکھ۔ کہا ٹھیک ہو، دوسرے دن رکھ لو۔ کہا جی دوسرے دن نہیں رکھو۔ کہ رسول اللہ اس میں کی طاقت ہے، کہ دوسرے دن۔ تیسرے دن پہ اللہ کے رسول نے ان کو راضی کیا۔ پوری زندگیوں اور ساری زندگی اپنے والد کے ساتھ گزاری۔ کوئی کہتا کیوں؟ کہ مجھے میرے نبی نے فرمایا تھا اپنے باپ کی تائید کر۔ یہ عبداللہ ہے، اور ان کے والد عمرو بن عاص کون ہے؟ آؤ یہ حدیث سن لو، کیا زبردست بات ہے۔ حضور پاک علیہ السلام مدینہ میں بیٹھے ہیں، صحابہ کرام کی 3 جنگیں ہو چکی تھی کافروں سے، مکہ والوں سے۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی کافر تھے، مسلمان نہیں تھے۔ دل میں خیال آیا ہوئے کب تک بتوں کو پوجتا رہے گا، کب تک بتوں کے سامنے سجدہ ریز ہوتا رہے گا، ان بتوں سے ککھ بھی نہیں ہونا۔ توبہ کر، معافی مانگ، حضور پاک کے پاس چلا جا، کیونکہ حضور فرماتے ہیں جس نے میرا کلمہ پڑھا وہ ڈائریکٹ جنت جائے۔ تو کہا اپنی اگلی زندگی خالد درست کر۔ یہ خود کو سمجھایا حضرت خالد بن ولید نے، اور چل پڑے مکہ سے۔ نکلنے لگے، شہر سے ابھی نکلے تھے کہ حضرت عمرو بن عاص بیٹھے تھے۔ یہ اذہن العرب آدمی ہے، عرب کا ذہین آدمی۔ جب مکہ والے کسی بادشاہ کے پاس ڈیلیگیشن بھیجتے نا، وفد، ان کو بڑا بناتے۔ شاہ نجاشی کے پاس اسیحمہ رضی اللہ عنہ جن کا نام ہے، وہ تابعی ہے، ان کے پاس انہی کو بھیجا۔ عمرو بن عاص بیٹھے تھے، ذہین بندے۔ تو حضرت خالد بن ولید جیسا بہادر تو کوئی ہوگا، پھر جاتے ہوئے یوں حضرت عمر کو کہا، عمر بھائی۔ کہا جی۔ کہا میں تو جا رہا ہوں مدینہ۔ ان کو شوق لگا، یہ بھی مسلمان نہیں تھے۔ کیوں؟ انہوں نے کہا عمر زندگی برباد کر ڈالی، اب جو چھوٹی موٹی زندگی کے ایام بچ گئے، جائیں اور معافی مانگیں، اللہ کے بن جائیں۔ کب تک بتوں کو پوجتے رہیں گے؟ یہ بت اپنے اوپر سے مکھی ہٹا سکتے ہیں، اور تو اور میں اسے خدا مان رہے۔ عمر بھائی میری بات مانتے تو بھی میرے ساتھ۔
حضرت عمر ابن عاص کے اوپر یہ بات اتنی گھر کر گئی، انہوں نے کہا جی میں بھی چلتا ہوں۔ انہوں نے تیاری کی، چادر کندھے پہ چل۔ یہ مکہ کے شہر سے نکلے، جبرائیل امین کو اللہ نے عرش سے فرش پر بھیجا، حضور پاک کے پاس ہے، یا رسول اللہ، نام نہیں بتایا، فرمایا مکہ کی زمین نے اپنے جگر کے 2 ٹکڑے آپ کی طرف بھیج دیے۔ مکہ کی زمین، حضور پاک نے صحابہ کو بتایا مکہ کے کوئی 2 اہم آدمی آئے، اور جگر کے ٹکڑے کا معنی ہے ان میں جیسی شخصیت وہاں کوئی نہیں ہے، اور ہمارے پاس بھیج دیے کا معنی یہ ہے کہ وہ مسلمان بننے آ رہے ہیں۔ صحابہ انتظار میں، حضرت عمر ابن عاص اور حضرت خالد بن ولید پہنچے، استقبال کیا گیا، بٹھایا گیا، پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ بس ہم نہیں چل سکتے کافرانہ زندگی، بتوں کے سامنے سجدے نہیں ہوتے، یہ ہمیں گویا کہ بدھو لگایا، ہماری غلط تربیت کرائی گئی تھی کہ یہ تمہارے خدا ہے، کچھ نہیں ہے۔ حضرت خالد بن ولید نے کہا یا رسول اللہ آپ ہاتھ بڑھائیے، میرے ہاتھ تھام لیجئے، مجھے اپنے دامن رحمت میں جگہ دیجئے، میں مسلمان بننا چاہتا ہوں۔ حضرت خالد بن ولید نے ہاتھ آگے کیے، حضور پاک نے ہاتھ تھامے، کلمہ پڑھوایا اور بیعت کر کے مشرف با اسلام صحابی۔ اب سنیں باری آئی حضرت عمر ابن عاص، ذہین تو تھے نا، کیا ذہانت نے اسلام کے لیے کام کیا۔ کہنے لگے یا رسول اللہ میں بھی ہاتھ بڑھاؤں؟ کہاں؟ حضور نے ہاتھ بڑھائے تو عمر نے بھی ہاتھ بڑھائے۔ سنیں جب یوں ہاتھ حضور، بیٹا یہ ہاتھ بڑھاؤ، اور یہ ہاتھ دونوں حضور نے بڑھائے، حضرت عمر ابن عاص نے بڑھائے۔ جب دیکھا نا حضور پاک نے ہاتھ اٹھائے ہوئے، ادھر دیکھو، فَقَبَضْتُ يَدَيَّ، کہتے ہیں انہیں ہاتھ پیچھے کر، یوں ہاتھ رکھے تھے پیچھے کر۔ حضور پاک نے پوچھا مالک یا عمر، کیا ہوا؟ کہ یا رسول اللہ انا اشترط، ایک وعدہ کر لے میرے ساتھ۔ کیا وعدہ؟ کہ بڑے گناہ کی ہیں، بڑی غلطیاں کی ہیں۔ آپ کے حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ جب حضرت نجاشی کے پاس آئے تھے تو میں گیا تھا مکہ کے کافروں کی طرف سے نمائندہ بلکہ مخالفت کے لیے، میں نے جنگیں بھی لڑی ہیں، میں نے آپ کی مخالفت بھی کی ہے، مجھے نہیں لگتا کہ میں بخشا جاؤں گا، میری دنیا تو خراب ہو جائے گی، میری آخرت کی زندگی بھی خراب ہو جائے۔ حضور پاک نے فرمایا عمر الاسلام یہدم ما کان قبلہ، 100 سال کا کافر بھی کلمہ پڑھ لے اسلام کی وجہ سے اس کو بھی جنت مل جاتی ہے۔ عمر تیری عمر تو 100 سال بھی نہیں ہے، تو کیسے کہہ رہا؟ سمجھانے کے لیے مفہوم عرض کی تو حضور پاک کو یہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اچھا اللہ سارے گناہ معاف کرے گا؟ فرمایا جی ہاں، تیری آخرت کی زندگی سنور جائے گی۔ تو کہا اچھا پھر وعدہ ہے۔ اندازہ لگا حضور نے ہاتھ اٹھائے ہوئے، انہیں ہاتھ پیچھے کہ ایک وعدہ کرے کہ کیا؟ کہ کل قیامت میں اللہ سے جنت لے کر آپ مجھے دیں گے، میں کلمہ پڑھتا ہوں، میں اسلام میں آتا ہوں، لیکن وعدہ آپ کریں گے، مجھے آپ نے اللہ سے جنت لے کر دینی ہے، کرتے ہیں وعدہ؟ حضور نے فرمایا جی بالکل میں وعدہ کرتا ہوں، آؤ کلمہ۔ انہیں ہاتھ بڑھایا، انہیں بھی کلمہ پڑھ کے مشرف با اسلام ہوئے صحابی کا۔ یہ ہے اس حدیث پاک کا راوی جو حجیت حدیث پر بتانے لگے۔ اس کے دل میں پیغمبر کی حدیث کی کتنی اہمیت ہوگی، جس نے اس طرح وعدہ وعید نبی سے کیا ہے، جس کا معاہدہ نبی پاک سے ٹیبل ہوا ہے، اس سے بڑی بات اور کیا کریں؟ وہ فرماتے ہیں میرا بیٹا عبداللہ وہ بتا رہے، کہتے ہیں کل شیء اسمعہ اکتبہ، حضور جو حدیث فرماتے میں لکھ لیتا۔ کہاں ہے وہ دنیا جو کہتی ہے حضور کی حدیثیں نہیں لکھی جاتی تھی؟ ان بے وقوف اندھوں کو یہ حدیث دیکھنی چاہیے۔ سنن نبی داؤد جلد نمبر 2 کتاب العلم باب کتابت العلم، فرمایا جو حضور حدیث سناتے میں لکھ لیتا، جو فرماتے سب کچھ لکھ لیتا۔ اب سنو کیا ہوا، فنہتنی قریش، قریش کے اجلہ لوگوں نے مجھے، اجلہ بڑے بڑے صحابہ نے کہا اتکتب کل شیء، ہر چیز لکھی جا رہا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ کہا نہ لکھ، ہر چیز نہ لکھ۔ میں نے کہا کیوں؟ تو وہ صحابہ کہنے لگے حضور پاک کبھی غصے میں ہوتے، کبھی نرمی میں ہوتے، کبھی پیار میں ہوتے، کبھی مزاح فرماتے، تو ہر بات لکھ کے بیٹھا ہوا ہے، غصے والی بھی، پیار والی بھی، امن والی بھی، جنگ والی، ہر نہ لکھ، صرف مسئلے لکھے کر۔ کہتے ہیں مجھے بات ان کی بات میرے دل کو تو لگی لیکن غم بھی ہوا۔ فنہتنی قریش فامسکت عن الکتاب، میں لکھنا چھوڑ دیا۔ فذکر ذلک للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، بات حضور کے دربار تک آ گئی کہ عبداللہ عمر ابن عاص کا بیٹا لکھا کرتا تھا،
جو حدیث ہوتی لکھتا تھا. اسے روک دیا گیا. کیوں روکا؟ کیسے روکا کہ آپ کبھی غصہ کرتے ہیں، کبھی پیار کی بات فرماتے ہیں، کبھی بطور فطرت آپ مزاح فرماتے ہیں، کبھی امن کی کبھی جنگ کی، ہر بات یہ لکھ رہا تھا. تو اسے روک دیا گیا کہ صرف حدیثیں لکھی کر، وہ جو مسئلے والی ہوں، مسائل والی ہوں، بس ہر بات نے لکھی. نبی پاک علیہ السلام نے بلایا، حضور پاک علیہ السلام کے سامنے آئے. فرمایا عبداللہ یہ انگلی دیکھی ہے؟ کہ یا رسول اللہ آپ کی انگلی میں نے دیکھ لی. فرمایا اس انگلی کو اٹھایا، فاوما باصبعی الی فی، اپنے منہ کے ساتھ حضور نے لگا. اس موقع پہ حدیث بیان کرتے وقت منہ کے ساتھ انگلی لگانا بھی سنت ہے. میں نے تبھی لگا کے کہا. یوں منہ کے ساتھ حضور پاک نے انگلی اشارہ کیا اور فرمایا عبداللہ اکتب، اسی طرح دوبارہ لکھنا شروع کر دو. فوالذی نفسی بیدہ، اس اللہ کی قسم جس کے قبضے میں تمہاری نبی کی جان ہے، ما یخرج منہ الا حق، اللہ کا اس زبان پہ پیرا ہے. غصے میں بولوں یا پیار میں بولوں، مزاح میں بولوں یا مسائل میں بولوں، حقیقت یہ زبان بولے گی. اب بتا، نبی پاک غصے میں بھی بات کرے تب بھی حجیت ہے، پیار میں کرے تب بھی اتھارٹی ہے. یہ کوئی بات ہوئی کہ نبی کی حدیث کی اہمیت کوئی نہیں؟ حضور نے جب بھی مزاح فرمایا ہے نا، تب بھی سچ میں مزاح کیا. بوڑھی عورت آئے نا کہ میں جنت جاؤں دعا کرو، کہا بوڑھی تو جنت نہیں جائے گی. وہ رونے لگی. فرمایا اماں پریشان نہ ہو، بوڑھا جوان ہو کے جنت جائے، بوڑھی جوان ہو کے جنت جائے. تو بات تو ٹھیک ہو گیا. ایک اور شخص آیا، اس نے کہا رسول اللہ پورے گھر کا سامان چھوٹا چھوٹا تھا دوسرے گھر پہ منتقل کر دیا، گھر بیچ رہا، اب بڑا بڑا سامان رہتا ہے، میری کمر نہیں اٹھا سکتی، مجھے اونٹ دے دے، میں اس پہ لا دوں سامان اور دوسرے گھر میں پہنچا دوں. اونٹ ٹھہرا بھی ہے ساتھ. حضور پاک نے فرمایا نہیں، میں تو تمہیں اونٹ کا بچہ دوں گا. میں نے کہا یا رسول اللہ اونٹ کا بچہ اتنا بڑا سامان نہیں اٹھا پائے، شاید آپ میری بات نہیں سمجھے، مجھے بڑا موٹا تازہ تگڑا اونٹ چاہیے جو سامان اٹھا کے دوسری جگہ منتقل. نہیں میں تو تمہیں اونٹ کا بچہ دوں گا. کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے یا رسول اللہ، پتہ نہیں آپ نہیں دینا چاہتے، بس آپ جیسے فرمائیں. حضور نے فرمایا اللہ کے بندے لے جائیے اونٹ. یہ اونٹ بھی تو کسی اونٹ کا بچہ ہی ہے، یہ اونٹ کا بچہ ہے، کوئی بلے کا بچہ تو نہیں ہے، اونٹ کا بچہ ہے نا. تو دیکھو مزاح بھی فرمایا اور سچ. تو نبوت کی بات کی حجیت. کتنی حدیثیں ہو گئی؟ چلو تیسری حدیث بھی لے لیں. 3 آیتیں ہو گئی تھی، 3 حدیثیں. یہ میں تیسری حدیث تمہیں لکھوا تو رہا ہوں، لیکن اس حدیث پہ عمل بھی کرنا بہت آسان ہے. زیادہ سے زیادہ ہونا، زیادہ سے زیادہ 2 گھنٹے بھی نہیں، 2 گھنٹے کے اندر اندر آپ اس حدیث پہ عمل کریں. ہم 24 گھنٹے کی زندگی گزارتے ہیں، ان میں 22 گھنٹے دنیا کو دے لو، 2 گھنٹے اس حدیث کو دے لو. چھوٹے سے مسئلہ ہے، یوں یاد ہو. وہ حدیث کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا، صحیح بخاری میں حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ کی موجود ہے. حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا من حفظ علی امتی 40 حدیثا فی امر دینها بعثہ اللہ فقیہا وکنت له یوم القیامت شافعا وشہیدا. فرمایا لوگوں، جس خوش نصیب امتی کو یہ چاہت ہو کہ اس کو 3 انعام ملیں. نمبر 1، وہ قیامت میں فقہا میں کھڑا. فقیہ کون ہے؟ فقیہ وہ ہے جس سے شیطان بھی کانپتا، ماہر شریعت کا نام فقیہ ہے. فرمایا وہ فقہا میں کھڑا قیامت. دوسرا انعام، اس کے ایمان کی گواہی اس کا نبی محمد الرسول اللہ دے. تیسرا انعام، اگر اس کے گناہوں میں وجہ سے کوئی کمی بیشی ہو اور جنت جانے میں پرابلم کریٹ ہو جائے تو میں اس کی سفارش کر کے اس پرابلم کو سالو کر کے جنت بھجوا دوں. یہ 3 انعام. فرمایا رسول اللہ کرنا کیا ہے؟ فرمایا دین اسلام کے احکامات کے بارے میں 40 حدیثیں یاد کریں. 40 حدیثیں یاد کریں تو تمہیں یہ 3 انعام ملے. یہ نبی نے فرمایا. تو اب میں تمہیں کہتا ہوں کوئی مشکل نہیں ہے. یہ اردو بازار چلے جاؤ ابھی، کل 5 صفحے 6 صفحے چھوٹے چھوٹے 1 ہاتھ جتنے ہیں، مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ کتاب مل جائے گی 40 حدیث.
ایک حدیث نیچے اردو ترجمہ، حدیث اردو ترجمہ 4 5 6 صفحے بنتے ہیں، اتنے آپ نہیں تو نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لیں، پلے اسٹور سے، فیس بک یوٹیوب ڈاؤن لوڈ کرنے والوں، اللہ کے نبی کی حدیث کی کتاب بھی مفتی شفیع رحمہ اللہ ڈاؤن لوڈ کر لیں، یہ ہاتھ بھی کل قیامت میں گواہی دے۔ 40 حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، حق المسلم علی المسلم خمس، رد السلام، عیادۃ المریض، وقت پوری ترتیب کے ساتھ، ٹھیک ہے، چھوٹی چھوٹی حدیث، من غش فلیس منا، ٹھیک ہے، اس طرح کی 40 حدیثیں یاد ہو جائیں گی۔ قیامت میں فقہا میں بندہ کھڑا ہوگا، ایمان کی گواہی حضور دیں گے، سفارش بھی فرمائے، ٹھیک ہو گیا۔ اب میں جملہ پھر سمجھا، اگر نبی کی حدیث کی حجیت نہ ہوتی، عنوان پہ آ جائے گا، فضائل تو چلتے رہیں گے، اگر نبی کی حدیث کی حجیت، اہمیت، ویلیو، اتھارٹی، حیثیت نہ ہوتی تو کیوں 40 حدیثیں یاد کرنے پہ بندہ فقیہ بنتا اور 40 حدیثیں یاد کرنے پہ ایمان کی گواہی بھی حضور دیتے، سفارش بھی حضور دیتے۔ اس سے پتہ چلا نبی کی حدیث کی بڑی حجیت ہے، بڑے مقام ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ بڑے کرم کے ہے فیصلے، یہ بڑے نصیبوں کی بات ہے۔ یار زبان رسالت کے ادا کردہ الفاظ اپنی زبان سے ادا ہو جائے۔ وہ ایک شاعر نے کہا، 1000 بار بشویم دہن ز مشک گلاب، ہنوز نام تو گفتن بے ادبی، کہا میں 1000 مرتبہ بھی عرق گلاب سے اپنے منہ کو دھوؤں اور تیرا نام اس منہ سے ادا کروں، میں پھر بھی بے ادبی سمجھتا ہوں۔ یار نبی کی 40 حدیثیں جس بندے کی نوکے زبان پر، اللہ اکبر، اس کی بخشش کیسے نہیں ہوگی بابا۔ تو یہ حدیثیں آپ یاد کریں اس چھوٹی سی کتاب کو لے کر، یقین مانے میں 2 گھنٹے بہت بڑی ٹائم دے رہا ہوں آپ کو، 2 گھنٹے بہت بڑا۔ یہ کل 40 حدیثیں ملیں، یہ 1 رکوع جتنی بنتی ہے، قرآن کی 1 رکوع جتنی، کل 1 رکوع جتنی حدیثیں، 1 رکوع پہ یاد کرنے کے لیے 1 گھنٹہ بھی کافی ہے۔ تو پھر بھی میں نے آپ کو ایکسٹرا 2 گھنٹے دیے، تو یہ یاد ہوتے ہیں، لیکن 2 کام ساتھ ضرور کریں۔ ایک کام اللہ سے مانگنا تو ہے، حضور پاک پہ درود تو ہے، لیکن 2 کام ساتھ ضرور کریں۔ نمبر 1 اسے دیکھ کر یاد کریں، نمبر 2 اسے اونچے آواز میں یاد کریں۔ آپ دیکھ کر یاد کریں گے، آپ کی آنکھوں میں یہ بالکل اسکرین شاٹ فٹ ہو جائے گا، اور آپ اونچا یاد کریں گے، آپ کے کان میں ساؤنڈ فٹ ہو جائے گا۔ جس وقت آپ بھولیں گے، آنکھ بند کریں گے، صفحہ سامنے آئے گا، اور کان ایکسپٹ کرنے پہ تیار نہیں ہوگا، یہ لفظ نہیں تھا، یہ تھا۔ اونچا بھی پڑھے، دیکھ کر 100 دفعہ اگر پڑھنا ہے نا تو کم از کم 90 دفعہ دیکھ کر اور اونچا، 10 دفعہ آپ زبانی پڑھیں گے، آپ کو یاد ہوگا۔ ہمارے یہاں کیا ہے، 2 دفعہ دیکھ کے 10 دفعہ بندہ زبانی پڑھتا ہے، پھر بندے کو بھول جاتا ہے، الچٹو میں الڈگر بن جاتا ہے بندہ، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے آپ نے دیکھ کے پڑھنا ہے، اونچا بھی پڑھنا ہے، مسلسل پڑھیں گے انشاءاللہ۔ یار کتنی حدیثیں ہو گئی اور کتنی آیتیں ہو گئی؟ اور جو میں نے بات سنائی تھی 3 باتیں غالباً اس کی بھی تھی، جو اس کی اور ہماری بات تھی، 2 مناظرے والی اور تیسری تنقید والی، تو کتنی باتیں ہو گئی؟ 9۔ کتنی ہو گئی؟ تو یہ 9 چیزیں میں نے آپ کو سمجھا دی ہیں۔ تو انشاءاللہ اگر آپ اس پہ عمل کریں گے، اور خدا کے لیے میرے جانے کے بعد اس کو دہرانا بھی، خالی پڑھایا اور چل میرا بھائی گیا، پھر آپ کو یاد کچھ بھی نہیں ہونا۔ میں یہاں سے اٹھوں گا، آپ یہاں بیٹھے رہیں، آپ اس کو دہرائیں گے، رٹا مار کے یاد کریں گے، حضور کی ذات کے تحفظ کی غیرت کی وجہ سے یاد کرو گے انشاءاللہ۔ یاد کرو گے یا نہیں کرو گے؟ لاؤ اب کوئی سوال ہے تو تمہارے ہوں اسی عنوان، یہ تمہیں پتہ ہو۔ مسلمہ کذاب کے خلاف جنگ ہوئی، قادیانیوں کے خلاف مسلح جنگ کیوں نہیں ہوتی؟ ٹھیک ہے، میرا عنوان نہیں ہے، لیکن میں جواب اس کا عرض کرتا ہوں۔ مسلمہ کذاب کے خلاف جنگ کی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی حکومت نے، ٹھیک ہے؟ تو اب بھی حکومت کو چاہیے ابو بکر صدیق کی سنت پہ عمل کر کے قادیانیت کے لیے جنگ کا اعلان فرمائے۔ تو نہ وہاں اس وقت انڈیویجول تھا، نہ آج انڈیویجول، نہ اس وقت ذاتی فیصلہ تھا، نہ آج ذاتی فیصلہ ہے۔ تیرا میرا کام نہیں ہے میں کلاشن کو اٹھا کے فائر مار، ٹھیک ہے؟ یہ حکمران وقت کی ذمہ داری ہے، اس لیے وہ ترتیب چل رہی ہے۔ دوسری بات، مرزا کہتا ہے میں امتی نبی ہوں، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تو امتی نبی ہیں، اور خدا کے بندے تمام انبیاء کرام میرے نبی کے امتی ہیں، تمام انبیاء۔ آپ کہیں گے کیسے؟ حضور پاک کے پیچھے تمام انبیاء نے
نماز پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی؟ تو یہ ہے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، ایمان ملانا، مدد بھی کرنا۔ اس لیے قاسم العلوم والخیرات مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہمارے نبی صرف نبی نہیں ہے، نبی الانبیاء ہے۔ کیا معنی؟ نبی وہ ہوتا ہے جس کا کلمہ امت پڑھے، نبی الانبیاء وہ ہوتا ہے جس کا کلمہ امت بھی پڑھے، امت کے انبیاء بھی پڑھے۔ تو ہمارے نبی کے پیچھے انبیاء نے نماز پڑھ کے گویا کلمہ پڑھا ہے، حضور کی مدد کی ہے، تو تمام انبیاء امتی نبی ہیں۔ لیکن مرزا کہتا ہے میں امتی نبی ہوں، تو ایک ہی سوال پوچھا کہ نبی اس اعلیٰ درجے کے انسان کا نام ہے جس نے معراج کی رات حضور کے پیچھے نماز پڑھی۔ بس نبوت کی ڈیفینیشن کرنی ہو، تعریف کرنی ہو، ایک ہی بات کہ نبی اس اعلیٰ درجے کا انسان تب کہتا ہوں کہ عام انسان سے تو گناہ ہوتا، نبی سے گناہ نہیں ہوتا، وہ اعلیٰ درجے کا انسان، وہ اعلیٰ درجے کا انسان جس نے نبوت کے پیچھے معراج کی رات کیا پڑھی ہے؟ بولیے، وہ نبی ہے۔ اگر مرزا نبی ہے، اس کی وہاں پریزنٹیشن دکھا دو، یہ اس کی وہاں ارائیول دکھا دو، ایدہ تا ڈاڈا بھی ہلے ڈاڈی نال نہیں ملا، ٹھیک ہے؟ اس کا دادا پر دادا، لکڑ دادا، سکڑ دادا، دکڑ دادا، اس کی دکڑ دادی سے بھی ابھی تک نہیں ملا تھا کہ جب وہ نماز کی ادائیگی ہو گئی ایک ہندو نبی آیا، اس کو کیسے آپ نبی کہتے ہو؟ اس لیے یہ جتنا 100 کہتا رہے نا، یہ نبی نے، یہ اس کے مثال وہ ہے، ہماری سریکی میں کہتے ہیں وہ گڈی تے بلے دے نا، اے آدھی میں اٹھ دی باندھی ویسا، یعنی وہ اس کو لے کر نہیں جاتے تھے، یہ کہتے تھے خیر میں کھڑی ہو کے جاؤں گی، مجھے گاڑی میں لے جاؤ۔ انہوں نے کہا تجھے نہیں لے جاتے، نہیں مجھے فرنٹ سیٹ پہ لے جاؤ۔ میرے سے گامے دا کیڑا کام ہے؟ یہ انبیاء کا مسئلہ ہے، انبیاء جانے وہ جانے، تو بندانے، تجھے کیا پتہ ہے، تو اپنا کام کر۔ اس کا کوئی کام نہیں ہے، ایسے جھوٹ ہے، پلال ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام امتی نبی ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوں، حضرت عیسیٰ نے آنا ہے قیامت سے پہلے، ساتھ حضرت موسیٰ بھی آ جائے پھر بھی پرابلم نہیں۔ کیوں؟ ان کے آنے سے نبوت کی تعداد نہیں بڑھتی، کیونکہ جتنے نبی تھے پورے ہو گئے۔ مرزا کہے گا میں نبی ہوں تو نبوت کی تعداد میں فرق آتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے بابا؟ اس لیے اس کو نبی تو چھوڑو، کوئی عام درجے کا ایسے ہم کوئی صحیح انسان ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس میں تو بڑے بڑے پرابلمز تھے۔ براہین احمدیہ اٹھائیں، کہتے ہیں میرا نام مریم ہے، میرے میں صفت مریم ہے، 2 سال میں پریگننٹ رہا، میں لکھا ہوں میں جرمانہ دوں گا، 2 سال استعارہ خداوندی میرا اپنے مجھے حاملہ ٹھہرایا، لفظ ہے۔ لڑکی تو 1 سال بھی پوری پریگننٹ نہیں ہوتی، 9 مہینے، اور جرا 2 سال ڈھیٹ ڈال رہی ہے، ایدہ کڑا حال ہے۔ اس مرزے کو دیکھو، اس کو چیک کرو، اس کو بولو بندے دا حال کیڑا بھائی، کیا معاملہ ہے اس کا؟ یہ تو کسی اور معاملات میں گر۔ مرزا نے شعر لکھا ہے، مرزا کہتے ہیں کرم خاکی ہوں میرے پیارے، نہ آدم ذات ہوں بشر کی جائے نفرت انسانوں کی آر ہوں۔ کہتے ہیں میں آدم علیہ السلام کی اولاد نہیں ہوں، یہ خود مرزا نے لکھا ہے، آدم ذات نہیں ہوں۔ بھئی تو آدم ذات نہیں ہے تو وہ کیڑی ذات ہے؟ جو ڈاؤن لوڈ کی دیا، اور ڈاؤن لوڈ میں بھی ایرر آ گیا، ٹھیک ہے نا؟ تو اسے کہاں سے ڈاؤن لوڈ کیا گیا؟ یہ تو دیکھو پریشر کوکر میں ڈال کے پکایا گیا تھا، کہاں سے آیا بابا تو؟ وہ کہتے ہیں میں انسان نہیں ہوں۔ مرزائی کہتے ہیں مرزا انسان ہے۔ میں نے کہا تسی کھوتی نو ہاتھ لایا، وہ خود نو انسان نہیں مندہ، تو آنو بڑی ضرورت پہ ہی انسان ہے۔ کیا فرمایا؟ ہاں شیطان کی نسل۔ اچھا شیطان سے مجھے شیزان بھی یاد آیا۔ آج کل شیزان کے خلاف میں نے تو الحمدللہ ایک بیڑا اٹھایا۔ آپ میں سے ہر بندے کو کہتا ہوں جس دکان پہ شیزان دیکھو، یہ پران ہے نا کہ پرام ہے، آخر میں این ہے نا، یہ شیزان کا ایک نام بدلا ہے، پران بنا دیا نے، وہ بھی قادیانیوں کا۔ جس دکان پہ دیکھو کم از کم دکاندار کو 2 باتیں کرو، اسے کہو بھائی پہلے گناہ کم تھے کہ حضور کی مخالفت بھی اپنے متھے لینی تھی؟ پہلے گناہ کم تھے کہ حضور کی مخالفت بھی متھے لے رہا ہے، اس بے ایمانوں کی پروڈکٹ کو رکھ رہا ہے؟ اور دوسرا یہ کہو بھائی ہم گناہگار ضرور ہیں، اسے اٹھا کے دیوار پہ پھینک، اللہ تیرا رزق میں ترقی بھی دے گا اور قیامت میں حضور کی سفارش بھی ملے گی۔ یہ 2 باتیں ضرور کرو۔ میں نے تو ہر جگہ کہا، میں پی آئی اے میں 3 فروری کو جا رہا تھا کراچی، میں نے وہاں بھی کلپ اپلوڈ کیا، سب کو کہا کیا مصیبت ہے، وہ اللہ نے کرم کیا، لاہور سے کراچی کی روٹ کے تو ختم۔ کل آپ کے لاہور کے ایک صحافی ہیں، وہ کوئٹہ سے آئے، یہاں لاہور اترے، انہوں نے مولانا انقلابی صاحب سے نا، مولانا ہمارے مجیب الرحمن انقلابی صاحب کے دوست ہیں، ان سے رابطہ کیا، کل میرے نام پہ انہوں نے پیغام بھیجا، میں وہ سب کو کہو کوئٹہ والے فلائٹ میں تو ہے،
میں نے پھر انہیں دو جواب دیے. میں نے کہا جی پہلی بات تو یہ ہے کہ جس جگہ انہوں نے ختم کیا ہے میں نے احتجاج کیا تھا, پھر میں نے شکریہ بھی ادا کیا ہے. حق بنتا ہے انسان کا اخلاقی طور پہ بندہ اس بات کو اپریشیٹ بھی کرے. وہاں ہے تو وہاں کی ویڈیو آپ بنا لیں اور آپ بنا کے احتجاج کریں, ہم اس کو شیئر کروائیں. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے وہاں کے معاملات کچھ اور ہوں. میں نے آج ایک جگہ پتہ تو کیا ہے, وہ کہتے ہیں پرانا پروڈکٹ پڑا تھا, تو میں نے کہا حرامیوں ضروری ہے انہوں نے لے کے آنا ہے, اور چھٹوں کی سٹوں کی جگہ دے ہوتے. تو اس طرح کی کوئی بات ہے, لیکن اس کو ہٹا دینا چاہیے. لیکن پی آئی اے نے تو کچھ نہ کچھ کر لیا, کوئی لولا لنگڑا کیا تو صحیح. یہ جو ایئر بلیو ہے اس پر آج مجھے بہت غصہ ہے. میں اللہ کے گھر میں آج دوسری بار میں پی آئی ایئر بلیو میں آیا ہوں کراچی سے. ان ظالموں کو حیا نہیں ہوتی, آج بھی دے رہے ہیں یہ قادیانیوں کے پروڈکٹ, اس مصیبت کا کیا نام ہے, جوس دے رہے ہیں شیزان کا. یہ آج کی بات ہے. ابھی میں وہاں, یہ دیکھو یہ وہ ہماری فضائی میزبان ایئر ہوسٹس یہ دے رہے. میں نے اس کے ہاتھ میں کہا, میں کہا مجھے دکھائیں. میں نے کہا جا کر مجھے دکھائیں. یہ آج شام تک انشاءاللہ ویڈیو آ جائے. آج میں نے انشاءاللہ شاہد خاقان عباسی کے ساتھ جو کی ہے نا وہ بھی ایک دفعہ یاد رکھے گا. ہم سب کو مانتے ہیں مگر مصطفیٰ کے بعد. یہ کوئی بات تھوڑی ہے بھائی, تو پاکستان کا وزیر اعظم رہا تو جو بدماشی تیری ایئر لائن میں ہو اس کے احتجاج بھی کرے پھر بھی قبول کر لیا جائے. بغیرتی کا گھونٹ ہم نے نہیں بھرا. میں نے وہاں اسے کہا, میں نے کہا دکھائیں. مجھے دیکھ کے کہتی ہے مولانا میں سمجھ گئی, آپ شیزان کے بارے میں کہتے ہیں, ہم تک یہ بات پہنچ گئی. میں نے کہا شکر ہے کہ تمہارے کانوں تک آ. لیکن لڑکی نے روتے ہوئے, اس کی چہرے میں آنسو کے تاثرات تھے کہ مفتی صاحب 7 سال ہو گئے مجھے ایئر بلیو میں کام کرتے اور یہ مسلسل ہو رہی ہے. انہوں نے کہا اس کے خلاف احتجاج ہم بھی کہہ چکے ہیں, آپ کمنٹس باکس میں لکھ دیں, میں آپ کو پیپر دیتی ہوں سب کچھ. کہا ہم بھی کہتے ہیں, آپ بھی اس کا وہ کریں, اس کے خلاف بات کریں, میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. یہ وہ ان کی ملازمہ کہہ رہی ہیں, ایک نہیں 2-3 نے کہا ہے. وہ کہتے ہیں ہماری نوکری ہم کیا کریں. تو میں نے پھر وہاں بیٹھ کے وہ بھی ویڈیو بنائی اور پھر شاہد خاقان عباس سے بھی بات کی. میں نے کہا آپ تو شرم چکھو. خواجہ آصف نے کہا تھا کوئی شرم ہوتی ہے, حیا ہوتی ہے, وہ تمہارے میں کہاں ہوتی. تمہاری سیاسی باتیں ساری اپنی جگہ, اتنی بھی تو حیا کا نام ہو کہ پیغمبر کریم علیہ التحیۃ والتسلیم کے دشمن کی پروڈکٹ تمہارے اس میں ہو رہی ہے. میں آج میڈیا کے ذریعے بھی کہہ رہا ہوں اور آپ کو بھی کہہ رہا ہوں, اگر انہوں نے چند دنوں کے اندر اس کو نہیں بدلا, ہم ایئر بلیو کا انشاءاللہ بائیکاٹ کی مہم شروع کریں. اور ان بچوں کو میں نانی کا گھر یاد دلاؤں گا کہ تمہاری ٹکٹ بکتے کیسے اور تمہارا جو ہے نا ایئر لائن کے معاملات میں بندے سوار کیسے ہوتے. میری زندگی رہی میں تمہیں نانی کا دودھ یاد دلاؤں گا. حیا کرنی چاہیے. نبوت کے ساتھ اتنی زیادہ بے غیرتی کے معاملات ہیں تمہارے. پہلے گناہ کم ہے, ہماری معیشت پہ عذاب کم ہے, پہلے ہم کتنے ذلیل ہوئے پڑے ہیں, مزید اس ضلالت کو اپنے گلے میں ڈالیں. اگر ایک ایک بندے تک یہ بات پہنچی ہے تو اس کے دماغ خراب ہے. شاہد خاقان عباسی کی جو ایئر لائن ہے اس نے کوئی حضور کا کلمہ نہیں پڑھا, انہوں نے نہیں نبوت کے معاملات کو دیکھا, اور ان نے کل قیامت میں حضور کی سفاریں نہیں لینی. میں ان کو کوئی قادیانی اور قادیانی ایجنٹ نہیں کہہ رہا. ہو سکتا ہے یہ غلط فہمی میں کر رہے ہوں, ہو سکتا ہے لا علمی میں کر رہے ہوں, لیکن اس کو بند تو کیا جا سکتا ہے, ختم تو کیا. آپ تائید کرتے ہیں نہیں کرتے؟ جتنے ساتھ کرتے ہیں نا انشاءاللہ. اس بائیکاٹ مہم کو انشاءاللہ ہم آگے چلائیں گے. آج شام تک انشاءاللہ ویڈیو اپلوڈ ہو جائے گی. میرے ساتھ گاڑی میں جہاز میں بھائی زہیر تھے, میں نے اوپر, ابھی ہم فضا میں تھے, کوئی 36,000, آج تو خیر 38,000 فٹ کی بلندی پہ آئے, وہ بادل تھے تو بادلوں سے بھی اوپر جہاز تھا. میں نے وہاں سے سینڈ کیا نا اپنے میڈیا ایڈوائزر کو, تو مجھے کہتے ہیں سگنل ہے. میں نے کہا نہیں ہے. تو کہتے ہیں اس دوران آپ نے کیوں بھیجا. میں نے کہا ایک ہی وجہ سے کہ سینڈ کر دو, ہو سکتا ہے جہاز پہ ہم اتر نہ سکیں, ہم مر ایکسیڈنٹ ہو جائے, لیکن جب زمین پہ یہ موبائل جائے گا نا اس کے سگنل آئیں گے تو فوراً سینڈ. ہماری زندگی رہی نہیں. میں نے اس دوران سے میں نے انتظار نہیں کیا نیچے اتروں گا, سگنل آئیں گے, ایئرپلین موڈ سے ہٹاؤں گا, پھر سینڈ کروں گا. نہ بابا, ہم نگد کے کارن, کوئی نہیں پتہ نہیں زندگی ہے یا نہیں ہے, اس کو ابھی سینڈ کر دو. میں نے کہا میڈیا کے پاس پہنچ جائے گی. آج شام تک انشاءاللہ مفتی عبدالواحد قریشی یہ جو یوٹیوب چینل ہے اس پہ آ جائے, اور آپ اس کو بھی آگے چلائیں جیسے باقی ساتھیوں نے چلایا ہے, اور اس کے بائیکاٹ کو کریں گے انشاءاللہ. جزاکم اللہ تعالی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سوال ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہم احادیث کو نہیں مانتے جن میں صحابہ کرام کی تنقیص ہوتی ہے. مثلا اس میں وہ عام طور پہ صحابہ کرام کی خطاؤں کو ذکر کرتے ہیں, جیسے زنا وغیرہ یا دوسری وغیرہ.
بھائی نے بہت اچھا سوال کیا ہے اور اسی عنوان پہ کیا ہے. یہ کہتے ہیں منکرین حدیث کہتے ہیں کہ ہم اسی لیے حدیث کو نہیں مانتے کہ اس میں صحابہ کرام کی پرانی خطاؤں کا ذکر موجود ہے، اس لیے نہیں مانتے. ٹھیک ہو گیا. اس طرح تو پھر پچھلے انبیاء کے معاملات میں قرآن کریم میں آیت بھی موجود ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام کی داڑھی پکڑ کے کھینچی، ایک بات پہ غصہ آیا، سر کے بال پکڑے. قرآن کہتا ہے حضرت ہارون علیہ السلام نے واسطے دے کر کہا یبن ام لا تأخذ بلحیتی ولا براسی، اے موسیٰ میرے ماں جائے بھائی میری داڑھی کے بالوں کو نہ پکڑ، میرے سر کے بالوں کو نہ پکڑ، میں اس مسئلے پہ ٹھیک ہوں. تو پھر اگر صحابہ کرام کی اس طرح کی کوئی بات آتی ہے تو آپ حدیث کا انکار کر دیتے ہیں. کل تم بے ایمان اس طرح کی نبی کی بات اٹھا کر آیات کا انکار کر دو گے. نمبر 1. نمبر 2، جو صحابہ کی خطاؤں کی باتیں قرآن کریم میں موجود ہے تو قرآن میں حدیث میں موجود ہے تو قرآن میں یہ بھی ہے کہ وَلَقَدْ عَفَا عَنْهُمْ، معاف کر دیا گیا. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ راضی ہو گیا. تو وہ پرانی باتیں ہیں بیان اسی لیے کی جاتی ہیں تاکہ امت میں اس طرح کا کوئی معاملہ پیش آئے تو اس کی جزا سزا یہ ہے. یہ تو خوش ہونا چاہیے کہ اس طرح کی باتیں موجود ہیں. اگر صحابہ کرام سے یہ خطائیں نہ ہوتی تو آج امت کو ان خطاؤں کی جزا سزا کیسے پتہ چلتی؟ لیکن اللہ نے ان کو معاف کر دیا، وہ محفوظ لوگ، ان پہ کوئی غلطی نہیں آ سکتی، وہ قبر قیامت کے عذاب سے بری ہے. تو ان بنیاد پہ حدیث کا انکار کرنا یہ منکرین حدیث کے پاگل ہونے کی ایک مزید دلیل. ٹھیک ہے، جزاک. ایک اور سوال کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطلع حدیث کو منسوخ کرنا جن میں آپ وسلم کی تنقیص ہو اور عام آدمی کرنا اس کو غیر مناسب سمجھے، ایسے کھڑے ہو کے پیشاب کرنا بھی حدیث کو بھی نہیں مانتے. نبی پاک کی کسی حدیث میں نبی پاک کی کوئی تنقیص موجود نہیں. آپ فرما رہے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی بات ہے تو اس میں تنقیص ہے. عام آدمی اس کو مناسب نہیں سمجھتا، عام آدمی غلط کرتا ہے، مناسب کیوں نہیں سمجھتا. حضور پاک نے ہمیشہ بیٹھ کے پیشاب فرمایا، جب کھڑے ہو کے پیشاب فرمایا اس کی 2 وجہ تھی. بعض علماء لکھتے ہیں یا کمر میں درد تھا تو حکماء فرماتے ہیں حکیم اگر کمر میں درد ہو تو اسی وقت کھڑے ہو کے پیشاب کر لیا جائے تو اس وقت کمر کا درد جاتا رہتا. تو حضور نے تو حکمت کے مطابق حدیث بیان کی ہے، تنقیص نہیں ہے، یہ نبی کی توصیف ہے. دوسری بات کہ نبی پاک علیہ السلام اتا سباتۃ قوم فبال فتوضا، حضور پاک علیہ السلام اس وقت جس جگہ ٹھہرے تھے نیچے کپڑے ملوث ہونے کا خطرہ تھا کہ کوئی گندی چیز جو پیچھے نیچے ہے وہ کوئی کپڑوں کے ساتھ ملوث نہ ہو جائے، تبھی وہ جگہ نہیں تھی تو آپ علیہ السلام نے یہ کیا. اور تیسرا بطور علاج امت کے لوگوں کو حضور پاک علیہ السلام نے عمل کر کے دکھایا کہ امت کے لوگوں اگر علاج آپ کے لیے حکیم ڈاکٹر تجویز کر لے تو آپ عمل کر سکتے ہیں. تو یہ تنقیص نہیں ہے، ہمارا عقل اس کو تنقیص کہتا ہے. تو ہمارا عقل کون سا معیار ہے؟ پیغمبر کا عقل سب سے اعلیٰ اولا اشرف افضل ہے. تو نبی کے عقل نے جو بیان کیا وہ بہتر کیا، وہ تو بہترین ہے، اس لیے اس کو تنقیص ہم کہہ سکتے ہیں. وہ تنقیص نہیں ہے، وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تحسین ہے، نبی کی توصیف. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ تعالی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.